اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج 10 رمضان المبارک روز وفات صدیقہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا گزرا ہے۔ یہ مناسبت جانگداز و سوزناک آپ تمام حاضرین و تمام پیروان مکتب دین و اسلام و ولایت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بہت باعظمت شخصیت تھیں، اور اسی طرح تاریخ میں بھی اور خصوصیت کے ساتھ تاریخ اسلام میں کئی پہلو ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے، جن کی وجہ سے رسول اللہ ان کو بہت زیادہ احترام کرتے، اہمیت دیتے، ان کو ایک زوجہ سے بڑھ کر حضرت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اہمیت دی ہے۔ فقط زوجیت کا تعلق نہیں تھا، چونکہ یہ تعلق اور بھی ازواج کے ساتھ تھا، لیکن جو مقام حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا پیغمبر اکرم کی نگاہوں میں، وہ بہت منفرد مقام ہے۔ بہت ہی باوقار شخصیت ہیں، خصوصاً اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جہاں جاہلیت کا ماحول ہے، اور کسی بھی لحاظ سے وہ معاشرہ قابل تحسین و ستائش نہیں ہے، ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ عورتیں اور عورت کا مقام بہت ہی گرا ہوا ہے۔ معاشرتی طور پر بھی، مردوں کے نزدیک بھی، اور خود خواتین نے بھی اپنے آپ کو اس حالت کے ساتھ ہمانگ کیا ہوا تھا، یعنی قبول کیا ہوا تھا وہ مقام اپنا۔ یعنی وہی زمانہ تھا جب ایک لڑکی کی پیدائش پہ ندامت ہوتی تھی لوگوں کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، شرمساری کا باعث تھا، اور ہر طرح سے پستی تھی۔ جس طرح قرآن مجید نے بعض خصوصیات ذکر کی ہیں، جامع ترین تعبیر قرآن مجید کی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ گمراہی آشکارا اس معاشرے کے اندر قرآن کی تعبیر کے مطابق ضلالت مبین و گمراہی آشکارا تھی۔ اور نہج البلاغہ میں حضرت نے اس معاشرے کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے خطبے کے دوران کہ نہ تعلیم تھی، نہ شعور تھا، نہ فکر تھی، نہ انسانی قدریں تھیں، اور نہ انسانی معیشت تھی، نہ انسانی ماحول تھا۔ انسانیت سے بہت دور ایک معاشرہ جس کے اندر ایک سے ایک بدتر انسان موجود ہے یا انسان نما، وہاں پر یہ ہستیاں حضرت ابو طالب جیسی شخصیت، حضرت عبد المطلب جیسی شخصیت، اور حضرت خدیجہ جیسی شخصیت جو اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، یہ غیر معمولی امر ہے۔
عموماً ہم اس پہلو سے دقت نہیں کرتے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شخصیت اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ وہ معاشرہ مرد سالاری کا معاشرہ تھا، یعنی مرد ہی انسان تھا ان کے نزدیک، جو بھی انسانیت کا ان کا معیار تھا اس تعریف کے مطابق مرد انسان سمجھا جاتا تھا۔ وہ عورت سرے سے انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتی تھی، ایک ذریعہ تھی عورت مرد کے پاس، جس طرح حیوانات پالتا تھا مثلا یا ضروریات کے پورے کرنے کے لیے، اسی طرح عورت کا بھی یہی مقام تھا۔ جب باپ مر جاتا تھا تو بیوی وراثت میں بیٹے کو ملتی تھی میراث کے طور پر، والد کے ترکہ کے طور پر، یعنی وہ بھی ایک ملکیت کے طور پر یا ایک مال کے طور پر بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھی۔ اس قسم کے معاشرے میں جہاں قدریں انتہائی درجے تک گری ہوئی تھیں، ایک اتنی اعلیٰ قدروں کی مالک شخصیت خاتون اور بہت ہی عالی شخصیت کے جو عناصر ہیں وہ بہت نمایاں اور برجستہ ہیں ان کے اندر، تمام تر خصوصیات سے بڑھ کر جو سب سے اہم خصوصیت حضرت خدیجہ کی ہے، اور شاید اسی وجہ سے مقام حضرت خدیجہ 4 برتر خواتین کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو 4 ارکان انسانیت جن 4 خواتین کو قرار دیا ہے رسول اللہ نے، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور وہ فقط وہ امور نہیں ہیں جو ہماری نظروں میں ہیں، اگرچہ بہت اعلیٰ شخصیت کی مالک ہیں، بہت اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو حضرت خدیجہ نے عملاً ثبوت بھی دیا اور شخصیت کا نمایاں حصہ بھی تھا، وہ شعور تھا حضرت خدیجہ کا، درک اور فہم و فراست تھی حضرت خدیجہ کی، کہ جب رسول اللہ ابھی اپنی دعوت کو عام بھی نہیں کیا، یعنی ابھی مبعوث بے رسالت بھی نہیں ہوئے، ایک عام فرد کے طور پر مکہ کے معاشرہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے دیکھ لیا کہ یہ کردار، یہ کریکٹر، یہ منفرد ہے رسول اللہ کا۔ یہ ایک شعور کی علامت ہے حضرت خدیجہ کی۔ اور دوم یہ کہ جب رسول اللہ نے دعوت اپنی عام کی، پیغام دیا اپنا، اس پیغام پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والی ہستی حضرت خدیجہ ہیں، قبول کرنے والی، کہ آ کر حضرت خدیجہ سے حضرت نے سب سے پہلے تذکرہ کیا اپنے پیغام کا، وحی کا، اور حضرت خدیجہ نے فی الفور اسے قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ اس لیے رسول اللہ فخر کرتے تھے حضرت خدیجہ پر، اپنی دیگر ازواج کے سامنے بھی۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ ایک دن، یعنی اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی حضرت خدیجہ کا نام آتا تھا رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آبدیدہ ہو جاتے تھے، حالت بدل جاتی تھی، اور بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے عرض کی کہ آپ، چونکہ حضرت عائشہ جوان تھیں، ازواج رسول اللہ میں سب سے جوان ترین زوجہ یہی تھی، اور حضرت خدیجہ رسول اللہ سے بہت بڑی تھیں۔ رسول اللہ کی عمر 25 سال کی تھی جب شادی ہوئی، حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی شادی کے وقت۔ اب اس کے بعد جو زمانہ گزرا تو ظاہر ہے مسنتر ہو گئی۔ تو یہ جملہ تھا حضرت عائشہ کا کہ آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کر کے اتنا روتے ہیں، اور یہ جملہ سن کر رسول اللہ اتنے غضبناک ہوئے، اس قدر غضبناک ہوئے اپنی زوجہ پر، حضرت عائشہ پر، کہ انہیں معذرت کرنا پڑی، معافی مانگنا پڑی اس اپنی گستاخی پر یا اس جملے پر۔ یعنی رحلت حضرت خدیجہ کے بعد بھی رسول اللہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی حضرت خدیجہ کا نام بھی حتی بے ادبی سے لے۔ ظاہر ہے رسول اللہ احساساتی انسان نہیں تھے، دنیا پرست انسان نہیں تھے، اور وہ نگاہیں نہیں تھی جو آج ایک عام انسان کی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں معمولی گھرانوں کے اندر گھریلو رابطے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر مثلا بیوی کی اگر تعریف کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ شوہر کو کپڑے دھو کے دیتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے اور خدمت کرتی ہے اس کی، تو اس وجہ سے وہ زوجہ کی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھی زوجہ ہے۔
رسول اللہ اس طرح کی شخصیت نہیں تھے کہ ان امور کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو اتنا چاہتے ہوں اور یہ احترام، کہ چونکہ رسول اللہ کی خدمت کرتی تھی، رسول اللہ کی خدمت گزار باقی ازواج بھی تھیں، اور رسول اللہ کے نزدیک معیار یہ نہیں تھا کہ جو میرے کپڑے دھوئے وہ سب سے اچھی زوجہ ہے، یا جو مجھے کھانا اچھا پکا کے دے وہ سب سے اچھی زوجہ ہے، یا جو مثلا میرے شخصی گھریلو کام زیادہ کرے، نہ، یہ عظمت جو نگاہ رسول اللہ میں تھی جناب خدیجہ کی نسبت، یہ در حقیقت حضرت خدیجہ کے اس شعور کی بنا پر تھی اور اس فراست کی وجہ سے تھی جو اس مخدرہ کے اندر موجود تھی، جس کا ثبوت انہوں نے بہت بارہا زندگی رسول اللہ میں خود دیا کہ بہت اعلیٰ شعور کی مالک ہیں حضرت خدیجہ۔ یعنی مکہ میں رہنے والے مرد اس مرد سالار معاشرے میں، یعنی مردوں کی حاکمیت تھی اس معاشرے کے اندر، اس مردانہ ماحول کے معاشرے کے اندر ایک خاتون نے اتنا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا کہ مرد بہت بعد میں جس کو درک کرنے کے قابل ہوئے۔ بڑے بڑے جید صحابہ حضرت خدیجہ سے پیچھے رہ گئے فہم دین میں، فہم پیغام رسول اللہ میں، اور وحی خدا کے ادراک میں مرد بہت پیچھے رہ گئے تھے حضرت خدیجہ سے۔ اب ایک مقام امیر المومنین علیہ السلام کا ہے کہ وہ الگ ہے، وہ سوا ہے، وہ زیر باس نہیں ہے۔ حضرت امیر معمولی انسانوں کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے۔ معمولی انسانوں میں اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجہ سب سے برتر ہیں، مردوں سے بھی حتی مقدم ہیں، اور یہ وجہ تھی رسول اللہ کی نگاہوں میں احترام تھا حضرت خدیجہ کا۔ اور آخر عمر تک، لحظہ وفات تک، حضرت خدیجہ کی عظمت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات شیب ابی طالب میں ہوئی ہے، جس کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا تھا، یعنی پورا سال عزائے خدیجہ میں اعلان کیا۔ البتہ دو واقعات گزرے، حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی سال ہوئی اور حضرت خدیجہ کی وفات بھی ہوئی۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے ان دو ہستیوں کے چلے جانے کے سال کو سوگواری کا سال، یعنی عزا کا سال قرار دیا۔ جس طرح آج مثلا کوئی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو 3 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں، یا 4 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں، یا 10 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت بڑی کوئی شخصیت دنیا سے اٹھ سے 40 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے پورے سال سوگ کا اعلان کیا، عام الحزن، فرمایا کہ یہ سال پورا سوگ کا سال ہے، عزا کا سال ہے رسول اللہ کے لیے۔ شیب ابی طالب وہ زندگی کا حصہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا، جو اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر قریش نے اور اہل مکہ نے رسول اللہ کا اور آپ کے ساتھیوں کا، ہمراہوں کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ بات چیت بند تھی، تعلقات ختم تھے، جس کو ہوکا پانی بند کہتے ہیں یہاں کی زبان میں۔ مکمل طور پر قطع تعلق کیا ہوا تھا، دباؤ تھا، ایک پریشر ڈالا ہوا تھا، معاشرتی دباؤ اس دعوت کے کہ یہیں پر دب جائے، ختم ہو جائے۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ مبرہ اور اجل تھی، خداوند تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا پیغمبر اکرم کو اس مقصد کے لیے، لیکن دوسرے جو ساتھی تھے رسول اللہ کے وہ تو نبی نہیں تھے۔ رسول اللہ کے اندر ان مصائب، ان سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی، چونکہ وحی کے ذریعے خدا سے رابطہ تھا پیغمبر اکرم کا، اور جتنی آگاہی رسول اللہ کو تھی اتنی آگاہی دوسروں کو نہیں تھی۔ جتنا مستقبل رسول اللہ کے سامنے تھا اتنا ان کے سامنے نہیں تھا، جتنے حقائق کا علم رسول اللہ کو تھا اتنا دوسروں کو نہیں تھا، قطعاً دوسروں کو نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا، نہ جناب ابو طالب کو تھا، نہ حضرت خدیجہ کو تھا، نہ دیگر ساتھیوں کو تھا۔ بہت سارے ساتھی تھے جو شیب ابی طالب میں تھے۔ اتنی سخت زندگی تھی شیب ابی طالب میں، اور یہاں پر زوجہ رسول نے ایک دن بھی شکوہ و شکایت نہیں کی کہ میں کیسی زندگی آپ کے ساتھ بسر کر رہی ہوں، ایک دن زبان پر نہیں لائیں، چونکہ حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی، ثروت تھی ان کے پاس۔ یہی خاتون مالدار شیب ابی طالب میں جاڑیوں کی جڑیں چوستی تھی، جاڑیاں بھی نہیں ہیں۔ شیب ابی طالب ایک بالکل سنگلاخ پہاڑی ہے، اس سنگلاخ پہاڑی میں مشکل سے کوئی جھاڑی ملتی تھی، چونکہ نہ پانی جانے دیتے تھے، نہ کھانا جانے دیتے تھے، کوئی چیز
ظاہراً 3 سال کا یہ عرصہ بہت سخت تھا، اور باقی تمام ساتھیوں سمیت حضرت خدیجہ بھی درختوں کی جڑیں نکال کر ان کو چوستی تھیں. یہ کھانا بھی تھا، یہ پینا بھی تھا، اسی سے پانی بھی ملتا تھا مثلا انہیں جڑوں کے چوسنے سے، اور یہی کھانا بھی تھا. اس مرحلے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور ایک دن کے لیے بھی شکوہ زبان پر نہیں لائیں، اور احسان نہیں جتلایا رسول اللہ پر کہ میں آپ کی خاطر وہ مرفہ زندگی اور اچھی زندگی وہ چھوڑ کر میں سختی کی زندگی مثلا برداشت کر رہی ہوں. یہ اعلیٰ شعور کی علامت تھی حضرت خدیجہ کی. لیکن جیسے عرض کیا کہ بہت باعظمت ہے یہ بی بی، خصوصیت کے ساتھ ان کا دعوت رسول اللہ کو سمجھنا فی الفور، یہ حضرت خدیجہ کو دوسرے تمام لوگوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے برتر کر دیتا ہے. زمانی طور پر حضرت خدیجہ کا 1 ہفتے 2 ہفتے 1 سال 2 سال پہلے ایمان لانا، ٹائم کے لحاظ سے مقدم ہونا، یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 2 دن پہلے کسی جگہ پر آ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں زیادہ بافضیلت ہوں، 2 دن بعد آ جائے وہ، نہ ایسے نہیں ہے. بلکہ ممکن ہے زمانے کے لحاظ سے بعد میں آنے والے زیادہ بہتر ثابت ہوں ان پر جو زمانے کے لحاظ سے پہلے آئے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ اگر ایک شخص 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہو کے معمول کی زندگی گزار رہا ہے، ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا ہے، یہ مسلمان ہوتے ہی بہت اعلیٰ کارکردگی دکھا رہا ہے، تو یہ جو بعد میں مسلمان ہوا ہے یہ زیادہ برتر و افضل ہے اس سے جو زمانے کے لحاظ سے فقط پہلے مسلمان ہوا. زمانی تقدم و زمانی لحاظ سے سبقت، یہ سبقت نہیں ہے بڑی. وہ سبقت جو حضرت خدیجہ نے لی وہ شعوری سبقت تھی دوسرے انسانوں پر. اور آج ہمیں یہ فضیلت حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اس کی اہمیت، کہ مثلا ہم دیکھیں کہ انقلاب اسلامی آیا اور اس میں انقلاب حقیقی، انقلاب اسلام ناب کا ایک چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. وہ بڑے بڑے علماء، بافضیلت لوگ، اہل علم، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. یہاں شعور کا پتہ چلتا ہے کہ کون انسان ہے جو اس دعوت الہی کو، پیغام خدا کو دوسروں سے پہلے سمجھتا ہے. کس کو خدا نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے؟ فقط زمانے کے لحاظ سے چند دن پہلے آ جانا یہ انسان کے لیے اتنی بڑی فضیلت نہیں ہوتی. حضرت خدیجہ نے اپنے شعور کا اعلیٰ ترین درجے پر ثبوت دیا اور اس سطح پر دین کو سمجھا جہاں دوسرے بہت بعد میں بھی نہیں پہنچ سکے. حضرت خدیجہ جب رسول اللہ نے فرمایا، اپنا پیغام دیا کہ وحی نازل ہوئی اور یہ پیغام خدا ہے اور میں مبعوث بالنبوت ہو گیا ہوں، حضرت خدیجہ نے معجزہ طلب نہیں کیا رسول اللہ سے کہ کوئی انوکھا کام کر کے دکھائیں تاکہ میں مان لوں کہ آپ نبی خدا ہیں، بلکہ خود پیغام سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وحی خدا ہے، یہ پیغام بشری نہیں ہے. یہ حضرت خدیجہ کی اعلیٰ بصیرت کی علامت ہے. حضرت رسول اللہ کی نگاہوں میں جناب خدیجہ کی عظمت بصیرت و شعور کی وجہ سے تھا، اور وہ استقامت جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی حیات مبارک میں دکھائی اور اس جہاد میں شریک رہیں قدم قدم پر، نہ فقط گھریلو کام، قدم قدم پر رسول اللہ کی نہضت کا فعال ترین حصہ بن کر رہیں اور بہت اہم ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیں اس نہضت کو آگے بڑھانے میں. نہضت رسول اللہ در حقیقت مکہ میں جو رسول اللہ نے مرحلہ شروع کیا تھا حکم خدا سے، اصل فریضہ امت سازی کا تھا. امت سازی کا پہلا مرحلہ مکی دور تھا. مکی دور کے اندر نظریاتی مرحلہ تھا، اعتقادی مرحلہ. نظریاتی مرحلہ طے کروانا، یعنی وہ بھی مکی لوگوں کے اندر، مکی ذہنیتوں کے اندر. مکی ذہنیت یعنی جہاں پر کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، جہاں پر کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی مکتب نہ ہو، جہاں پر فقط رسومات ہوں، جہاں پر جاہلیت ہو. اس جاہلیت کے دورے کے اندر آ کر نظریاتی قدم اٹھانا
ایک ایسے معاشرے کے اندر جو نظریات سے بہت دور ہے، جو غیر نظریاتی معاشرہ ہے، غیر نظریاتی سسٹم ہے، اس کے اندر نظریاتی بیج بونا یہ دشوار ترین کام ہے، سب سے دشوار مرحلہ ہے. خصوصاً جو نظریہ رسول اللہ، جو اعتقاد رسول اللہ پرچار کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور جو ان کی موجودہ حالت تھی، اس میں 180 درجے کا فاصلہ تھا. 180 درجے کا فاصلہ، یعنی ان لوگوں کو جو چھوڑنا تھا اور جو اپنانا تھا، جو رسول اللہ پیش کر رہے تھے، اس میں اتنا زیادہ فاصلہ تھا کہ بہت ذہین لوگوں سے بھی توقع نہیں ہوتی کہ وہ بھی اتنی جلدی یہ فاصلہ طے کر سکیں. لیکن حضرت خدیجہ نے اس مشکل ترین مرحلے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا. سب سے پہلے خود اس دعوت کو قبول کیا اور پیغام کو سمجھی، معجزہ نہیں طلب کیا. دعوت سن کر حضرت خدیجہ کو محسوس ہو گیا کہ یہ حق کی دعوت ہے، یہ درست دعوت ہے، نہ اس وجہ سے کہ شوہر کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ دعوت شناس تھیں، پیغام شناس تھیں. اور پھر اس کے بعد مشکلات کا بھی اندازہ تھا کہ جب موجودہ معاشرتی حالت کے بالکل مخالف لوگ کسی اور سمت میں، مثلا قبائل ہیں، بت پرستی ہے، شرک ہے، جاہلیت ہے، اس جاہلیت کے اندر ہدایت کا راستہ کھولنا ہے. اور جب لوگ مشرق کو جا رہے ہیں، ہم نے مغرب کو جانا ہے، یا لوگ مغرب کو جا رہے ہیں، ہم نے مشرق کا سفر کرنا ہے، تو کتنا دشواریاں ہوں گی، کتنی سختیاں ہوں گی، اس میں کیا مصائب اس میں پیش آئیں گے. حضرت خدیجہ کو بخوبی علم تھا، اور عالمانہ و آگاہانہ طور پر حضرت خدیجہ اس عمل میں شریک ہوئی باقاعدہ رسول اللہ کے ساتھ. باقی ازواج رسول اللہ وہ ایک بنے بنائے مکتب کے زیر سایہ آئیں اور انہوں نے اس کے زیر سایہ استفادہ کیا. لیکن وہ زوجہ رسول اللہ کے جنہوں نے ایثار کیا، قربانیاں دیں اور فداکاری کی، وہ حضرت خدیجہ تھی. یعنی حضرت خدیجہ نے در حقیقت اہم ترین و نازک ترین و حساس ترین مرحلے میں اس نہضت میں شمولیت بھی اختیار کی، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس میں عملاً شریک ہوئی اور ذمہ دار بنی، ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیں. اور وہ ذمہ داریاں بھی کوئی چھوٹی ذمہ داریاں یا حاشیے کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، بلکہ اصلی ذمہ داریاں حضرت خدیجہ نے اپنے دوش پر لی. لہذا یہ نہضت اسلام کی، اس کے اندر جن شخصیات کا اہم کردار رہا ہے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا پیغام آج اس تعلیم یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، اور جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، اس دور میں بھی اگر پیش کریں تو آج کی جاہلیت کو بھی رسول اللہ کا پیغام سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. آج اسلام کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اسلامی تعلیمات عام ہو چکی ہیں، قرآن سے لوگ مانوس ہو چکے ہیں، عبادات سے لوگ مانوس ہو چکے ہیں، اور پیدائشی طور پر، موروثی طور پر دین سے آشنا ہیں. پھر بھی جب روح پیغام رسول اللہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کو درک کرنے میں اتنی مشکل پیش آتی ہے. اب دیکھیں آپ کہ ایک خاتون، وہ بھی اس معاشرے کی خاتون، اس سے پہلے اسلام کا کوئی سابقہ بھی نہیں ہے کہ پہلے سے اسلامی تعلیمات عام ہو چکی ہوں، آمادگی ہو، کسی قسم کی آمادگی نہیں تھی. اور اس وقت پیغام دین جب سامنے آتا ہے، یہ خاتون فوراً اس کو سمجھ بھی لیتی ہیں، اپنا بھی لیتی ہیں، مان بھی لیتی ہیں، اور اس میں شریک بھی ہو جاتی ہیں عملاً، اور ہر طرح کے جہاد کا حصہ بھی بن جاتی ہیں، سختیاں بھی برداشت کرتی ہیں، اور سختیاں برداشت کرتے ہوئے ہی اس راہ میں جان دے دیتی ہیں. یعنی حضرت خدیجہ کی وفات در حقیقت شہادت ہے، جو کہ شیب ابی طالب میں پیش آئی ہے، یہ بائیکاٹ کے محاصرے کے اندر پیش آئی ہے. لہذا یہ قطعاً شہادت ہے. یہ اگرچہ قتال نہیں تھا، جنگ نہیں تھی، نبرد نہیں تھی، لیکن نہضت تھی، مبارزہ تھا.
اس مبارزے کے اندر حضرت خدیجہ کی رحلت ہوئی ہے، لہذا شہادت ہے حضرت خدیجہ کی موت۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی پیغام جو حضرت خدیجہ کو اس حالت میں ملا اور انہوں نے قبول کر لیا، آج اگر کسی وہی پیغام علماء دین کے سامنے بھی رکھیں ان کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جنہوں نے دین کا اتنا سلیبس پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن اتنا پڑھا ہوا ہے، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، مثلا کتابیں دین کی اتنی پڑھی ہوئی ہیں، وہ نقطہ جو حضرت خدیجہ کو سمجھ میں آیا آج بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتا یا نہیں آ رہا، چونکہ نظریاتی مرحلہ امت سازی کا سب سے دشوار مرحلہ ہے، یہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے، اور اس میں حضرت خدیجہ نے اپنی سبقت ثابت کی، لہذا ان 4 ہستیوں میں سے اور شخصیات میں شمار ہوئی جن کو رسول اللہ نے فرمایا یہ ارکان اسلام ہیں، یہ ارکان دین ہیں، یہ 4 شخصیتیں، ایک حضرت خدیجہ ہیں ان میں سے۔ ہم بہت فرعی مسائل ان عظیم شخصیات کے متعلق جانتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے اصلی کارنامے کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ان کی اصلی خوبی کیا تھی، کیوں رسول اللہ اتنا ان کو مقام دیتے تھے، کیوں اتنی اہمیت تھی رسول اللہ کی نگاہوں میں اس محترمہ کی۔ وہ کام اگر آج بھی کوئی کر کے دکھائے اس کا مقام عظیم ہوگا، جو کام حضرت خدیجہ نے اس وقت ان حالات میں کیا۔ آج کے حالات بہت مختلف ہیں اس زمانے کے حالات سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج بھی کوئی مرد اگر وہ مرحلہ انجام دے تو بہت باعظمت کہلائے گا وہ شخص، یعنی پیغام وحی کو درست سمجھ جائے اور اس پر ایمان لے آئے، اتنا ایمان لے آئے کہ پھر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، جز بن جائے، اسی راہ میں پھر اپنی جان بھی فدا کر دے انسان۔ نظریاتی مرحلے میں پہلا مرحلہ، نظریاتی مرحلے کا بھی پہلا قدم جو رسول اللہ نے پیش کیا آ کر، پہلا پیغام وہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے اور رب ہے، جس سے لوگ بالکل آشنا نہیں تھے، سنا بھی نہیں تھا انہوں نے کبھی کہ خالق کائنات ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بت ہیں، یہ بت ہیں، انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ وہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، یہ بھی نفسیاتی حالت ہوتی ہے کہ وہ بت جو خود گڑھے تھے انہوں نے تیشے سے خود بنائے تھے اپنے ہاتھ سے، بنانے کے بعد پھر یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ بت ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ مثلا آپ یہ ستون بنائیں، آپ بنائیں، اس کا سیمنٹ، سریا، ریت سب کچھ آپ استعمال کریں، آپ ستون کھڑا کریں، جب کھڑا ہو جائے ستون تو پھر آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ اب ستون مجھے سب کچھ دے رہا ہے، یہ سب کچھ مجھے ستون نے دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ستون آپ نے خود بنایا ہے؟ جو آپ نے بنایا ہے، آپ کی صنعت ہے، وہ کس طرح آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ لیکن ذہنی طور پر اتنے گرے ہوئے تھے وہ لوگ، اس گراوٹ کا شکار تھے کہ معمولی سی بات کو درک کرنے سے عاجز تھے کہ جو مورتی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ مورتی کیوں کر ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور وہی جاہلیت ابھی برقرار ہے۔ ہم خود جاتے ہیں، مثلا پہاڑی سے قیمتی پتھر نکلتا ہے، یہ قیمتی پتھر چلا جاتا ہے کسی اس کے مشین کے پاس، کٹر کے پاس، وہ اس کو کاٹتا ہے، تراشتا ہے، صاف ستھرا کر کے وہ لے جاتے ہیں ہم انگشتر ساز کے پاس، اس کو کہتے ہیں اس کو چاندی میں جڑ کے دے دے، انگوٹھی پہن کے، یہ سب ہم نے خود بنائی ہے انگوٹھی، پتھر پہاڑی سے خود نکالا ہے، انسان نے نکالا ہے، اس کو کاٹا تراشا خود انسان نے ہے، اس کو لے کر نگین میں اس میں جڑا انسان نے ہے حلقے میں، یہ سب کچھ خود کر کے انگوٹھی پہن کے پھر کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی نے رزق بڑھا دیا ہے میرا۔ یہ وہی جاہلیت ہے۔ اتنا شعور جب انسان بے شعور ہو جائے، اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ جو چیز خود اس نے بنائی ہے اپنے ہاتھ سے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ مجھے کچھ عطا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے کچھ خیر مل رہا ہے۔ یہ گراوٹ تھی اس معاشرے کے اندر نظریاتی طور پر، اور حضرت خدیجہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہی تھی لیکن بہت اعلیٰ، اتنا فاصلہ تھا حضرت خدیجہ کا، ذہنی فاصلہ، شعوری فاصلہ اس معاشرے کے لوگوں سے بہت زیادہ تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ جو ہی رسول اللہ نے دعوت
عام کی و پیش کی، فوراً حضرت خدیجہ نے بغیر کسی چون چرا کے اس کو قبول کر لیا، چونکہ سمجھ گئی کہ یہ درست بات ہے، یہ الہی بات ہے، یہ زمینی بات نہیں ہے، یہ بشری بات نہیں ہے، یہ عطا رسول اللہ کا اپنا کلام نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ زندگی بسر کر چکی تھی، روز رسول اللہ کی باتیں سنتی تھی، یہ بات سن کر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے۔ ظاہر میاں بیوی روزانہ آزاد گفتگو کرتے ہیں، ہر موضوع پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن اگر شوہر آئے ایک ایسی بات کرے، وہ بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روز ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے ہی ان کی سوچ ہی یہی ہے۔ مرد کی نفسیات سے بیوی آشنا ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ نے آ کر ایک بات ایسی کی کہ حضرت خدیجہ نے فوراً تصدیق کی کہ باوجود اس کے کہ میں نے اس شوہر کے ساتھ اتنی زندگی بسر کی ہے، لیکن یہ بات ان کی اپنی نہیں ہے، یہ یقیناً عالم غیب سے ہے، یہ یقیناً کسی اور منبع سے ہے۔ یہ اعلیٰ شعور مانگتی ہے، یہ چیز معمولی شعور سے تصدیق نہیں ہوتی۔ جب لوگ مورتیوں کی پرستش کر رہے تھے، پتھروں کی پرستش کر رہے تھے، مخلوق کی پرستش کر رہے تھے، مخلوق، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب خدا فراموش تھا وہ شیطان معبود تھا، معبودیت شیطان جس معاشرے کے اندر باقاعدہ مذہب بن چکی تھی اور لوگ پرستش کر رہے تھے شیطان کی، اس معاشرے میں ایک خاتون، ایک عورت عرض کیا کہ اس معاشرے میں نظر انداز مخلوق تھی، انسانیت میں شمار نہیں ہوتی تھی، وہاں ایک خاتون اتنے اعلیٰ شعور کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی نہضت کے سخت ترین مرحلے میں سبقت لے جاتی ہے سب پر، نظریاتی مرحلے میں۔ آج امت سازی کے مثلا آج ہم 1400 سال بعد وہ باتیں کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بعثت کے وقت شروع کی تھی، امت سازی کا مرحلہ، یعنی رسول اللہ کی ابتدائی تعلیمات آج ہم 1400 سال بعد دہرا رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس نظریاتی مرحلے میں دوسروں پر سبقت لے جائے، در حقیقت سیرت حضرت خدیجہ پر اس نے عمل کیا ہے، جو یہ تشخیص دینے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ وہی بات ہے جو خدا کی بات ہے، یہ خدا کا دین ہے، یہ مکتب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بشری بات نہیں ہے۔ یعنی آج ہمارے پاس بشری باتیں بہت ہیں۔ کیا ہے بشری باتیں؟ فلاں فرقہ ادھر جا رہا ہے، فلاں ادھر جا رہا ہے، یہ مذہب ادھر جا رہا ہے، بزرگ یوں کرتے تھے، بڑے یوں کرتے تھے، فلاں آغا یوں کرتے ہیں، علماء یوں کہتے ہیں، یہ سب ابھی ہمارے پاس یہ نظریات موجود ہیں۔ ان نظریات کے اندر تشخیص دینا خدا کا مسلک، اللہ کی بات کا تشخیص دینا، اس کے لیے خدیجوی ذہن چاہیے، اتنا اعلیٰ شعور چاہیے کہ جس میں انسان تشخیص دے سکے کہ مثلا ذہن انسانی کی بنائی ہوئی بات کیا ہے اور آسمانی تعلیم کیا کہہ رہی ہے۔ اب آج بشر کی بنی ہوئی چیزیں بہت ساری ہمارے سامنے ہیں جن میں ہم خود موجود ہیں، ہم ایک ایسے سیاسی نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو بشری نظام ہے، ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جو بشر نے بنایا ہے، بشری مذہب کے پیروکار ہیں ہم۔ ایسے میں ان مورتیوں کے اندر آج 1400 سال بھی گزر چکے ہیں اور اس قرآن مانوس ہو چکے ہیں، آشنا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آج کوئی تشخیص دینے میں کامیاب ہو جائے اس چیز کو، اس نقطے کو جو حضرت خدیجہ نے سمجھا، تو آج بھی سابقین میں سے شمار ہوگا۔ اور قرآن مجید نے سابقین کا درجہ محفوظ رکھا ہے، احترام کیا کہ السابقون السابقون کیا ہے؟ اولئک المقربون۔ مقربون نہ تعلقاتی، ہم مقربون کا مطلب کہتے ہیں تعلقاتی، جن کے تعلقات اللہ سے ہیں نا، مقربون یعنی منزل کے قریب ترین لوگ، بالکل منزل کے قریب جو پہنچ چکے ہیں، تالان و دہلیز پہ پہنچے ہوئے لوگ مقرب ہیں۔ اس سفر میں جو بالکل قریب ترین منزل تک پہنچ چکے ہیں، یہ کون ہیں؟ سابقین، سبقت لے جانے والے۔ سبقت نہ زمانے کے لحاظ سے کہ جو 2 سال پہلے جنہوں نے یہ کام شروع کیا، نہ آج بھی بعض لوگ مثلا فرض کریں کہ آج ہم انقلاب اسلامی کے 32-33 سال بعد بیٹھ کے امام کے افکار مثلا پیش کرتے ہیں۔ ایرانی قوم نے 32 سال پہلے امام کے افکار کو قبول کیا،
پاکستان میں اگر 32-33 سال بعد ایک قوم اٹھے اور امام کے افکار کو لے اور اس سے بہتر کارکردگی دکھائے جو ایرانیوں نے دکھائی، تو خدا کی بارگاہ میں یہ سابقین میں سے شمار ہوں گے. سبقت یہ لے گئے ہیں ان پر، اگرچہ ٹائم کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن یہ سبقت لے جاتے ہیں ان پر. اس وقت بہت سارے میدانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ سبقت لے گئی ہے، لبنانی مومنین سبقت لے گئے ہیں، بہت سارے شعبوں میں سبقت لے گئے. یہ سبقت آپ پڑھیں گے بعد میں فلسفے میں جا کر، سبقت کی قسمیں پڑھیں گے کہ سبقت کتنی قسم کی ہوتی ہے. کسی زمانے میں 5 قسمیں سبقت کی مشہور تھیں کہ 5 میدان ہیں سبقت لینے کے. ان میں سے ایک زمانہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے سبقت لے جانا کسی پر، ایک میدان ہے زمانہ. اور زمانے کی سبقت فضیلت شمار نہیں ہوتی، قدر شمار نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہے زمانے کی سبقت. لیکن باقی سبقتیں وہ ویلیوز کا حصہ ہیں. ایک سبقت ہے اہل علم کی غیر اہل علم پر، جہلا پر عالم کی سبقت. یہ اگر مجھے مل جائے اچھا شعر ہے، یہ عالم کی سبقت غیر عالم پر. مثلا فرض کریں غیر عالم 100 سال کا ہے، عالم 20 سال کا ہے. عالم کی عمر 20 سال ہے، غیر عالم کی عمر 100 سال ہے. اب یہاں پر دین کی تعبیر کے مطابق یہ جو عالم ہے یہ سبقت رکھتا ہے غیر عالم پر، یعنی یہ 20 سالہ آدمی یہ 100 سالہ آدمی پر سبقت رکھتا ہے. یہ سابقین میں سے شمار ہوگا. السابقون السابقون اولئک مقربون معلوم نہیں بھی یہ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ شعر اچھا تھا اگر مل جاتا. یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نعرے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، رک بھی جائیں تو عرض نہیں. بھلے وہ یہ ہے عالم کے بارے میں کہ عالم سبقت رکھتا ہے غیر عالم پر، وہ آپ سے مربوط بھی ہے یہ نقطہ کہ سبقت لینی ہے دوسروں پر تو سبقت کے میدان میں اترنا پڑے گا. علم و دانش کے بارے میں فارسی شعر ہے، آن را کہ فضل و دانش و تقوی مسلم است. آن را کہ فضل و دانش و تقوی مسلم است. وہ شخص جس کے پاس علم و فضل و دانش و تقوی ہے مسلم، ہر جا قدم نہد قدمش خیر مقدم است. یہ جہاں بھی قدم رکھے اس کو ہر مخلوق خوش آمدید کہتی ہے، خیر مقدم کہتی ہے اس کو. انسانوں میں جائے تو بھی خیر مقدم و خوش آمدید، ملائکہ بھی اس کو خوش آمدید. کہ روایت میں ہے، یہ ترجمہ ہے روایت کا کہ طالب علم و اہل علم وہ ہے جس کو ہر مخلوق ہر ذرہ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے. وحتی حیتان البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے خدا سے دعا کرتی ہیں. اس لیے ہر جا قدم نہاد اہل علم و فضل و دانش جو اس کے پاس مسلم ہو، یہ جہاں بھی قدم رکھے اس کا مقام ارجمند ہے. در پیشگاہ علم مقامی عظیم نیست، از ہر مقام و مرتبہ علم اعظم است.
علم کے مقابلے میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، علم کے سامنے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ انسان کے لیے علم ہے۔ جاہل، وہ شعر یہ ہے، جاہل اگرچہ یافت تقدم مؤخر است، جاہل اگرچہ یافت تقدم مؤخر است، عالم اگرچہ زاد مؤخر مقدم است۔ مثلا آپ بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، عالم آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کون مقدم ہے کون مؤخر ہے؟ وہ بظاہر سیٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جاہل مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، لیکن یہ آخری سیٹ پر بیٹھ کر بھی اس پر مقدم ہے، پھر بھی اس سے سبقت رکھتا ہے۔ جاہل کا گھر بہت وسیع ہو، بڑا عظیم ہو، عالم کے پاس ایک جھونپڑا ہو، یہ پھر بھی اس پر مقدم ہے۔ جاہل کے پاس ساری دنیا آ جائے، عالم کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ پھر بھی اس پر مقدم ہے۔ اور جاہل اگر 100 سال پہلے پیدا ہوا ہے، عالم آج پیدا ہوا ہے، یہ پھر بھی اس پر مقدم ہے۔ جاہل اگرچہ یافت تقدم، جاہل کو اگرچہ ظاہری تقدم مل گیا ہے، سبقت مل گئی ہے زمانے کے لحاظ سے، مؤخرہ پھر بھی پیچھے ہے، بہت پیچھے ہے۔ عالم اگرچہ زاد مؤخر، عالم اگرچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، مقدم پھر بھی اس پر تقدم رکھتا ہے، سبقت رکھتا ہے۔ جاہل بے روز فتنے راہ خانے گم کند، جاہل بے روز فتنے راہ خانے گم کند، عالم چراغ جامع و چشم عالم است۔ جب فتنہ آتا ہے اور تاریکی، تو اس وقت جاہل کو اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے، ظلمت میں جاہل اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے، اور ظلمت کے اندر عالم وہ نہ صرف گھر نہیں بھولتا بلکہ وہ خود روشنی کا چراغ بن کر دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے، وہ پورے عالم کو نورانی کر دیتا ہے۔ پس سبقتیں بہت ساری ہیں، بعض علماء نے سبقت کی اقسام کو بہت آگے 8 سے بھی زیادہ 10 تک ذکر کر دیا ہے، پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ ان میں ایک سبقت، یہ سبقت ہے جو حضرت خدیجہ لے گئیں سب پر، اور اس وجہ سے رسول اللہ ان کا زیادہ احترام کرتے تھے، اور وہ سبقت جو بھی لے جائے وہ اتنا ہی محترم ہے۔ جو بھی سبقت لے جائے، بے شک آج 1400 سال بعد سبقت لے جائے، اس معنی کو اور اس مفہوم کو دریافت کرنے میں وہ سابقین کے ساتھ شمار ہوگا، السابقون السابقون۔ کس چیز میں سبقت؟ اس بنیاد کو سمجھنے میں سبقت جس کا عنوان خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے میں جو سبقت لے جائے، جو بنیاد دین ہے، بنیاد مکتب ہے، بنیاد ہے آئیڈیالوجی کی، اور بنیاد امت ہے۔ نظریاتی مرحلے میں پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی یہ کائنات بغیر خالق کے نہیں ہے، اس کو ہم نے نفسیاتی حالت کے طور پر نہیں ذہن میں رکھنا، توہم، تصدیق تک اس کو لے آئیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ مثلا ہم جاتے ہیں شہر میں، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اس گھر کا کوئی مالک ہے، گھر کے اندر کوئی رہ رہا ہے، گھر کے اندر کسی کی ناموس ہے، گھر کے اندر نامحرم ہے، اور میں اجنبی ہوں، یہ کسی کا گھر ہے۔ یہ آگہی ہے آپ کو، کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے گھر کے اندر داخل ہونے سے؟ یہی آگہی کہ یہ گھر ہے، کسی کا ہے، اور کوئی اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، کوئی مالک ہے اس گھر کا، میرا نہیں ہے یہ گھر، بس آپ اس میں داخل نہیں ہوتے۔
یہ ایک آگہی ہے، نمونہ پیش کیا ایک ہمارے ہم سب کے اندر موجود ہے یہ آگہی. یعنی ایسی آگہی جس میں انسان ذہن میں بھی رکھتا ہے یہ تصور کہ یہ کسی کا گھر ہے، اور دل کے اندر بھی انسان کے یہ ایمان ہے کہ یہ کسی کا گھر ہے، اور عمل و جوارح و اعضاء بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ کسی کا گھر ہے، اس کا کوئی مالک ہے. یعنی یہ بات کہ یہ کسی کا گھر ہے اور اس میں کوئی رہ رہا ہے، میرا نہیں ہے، یہ آگہی فقط ذہنی حالت کا نام نہیں ہے، یا فقط ایک علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. نالج سے بڑھ کر ہے یہ چیز، یہ آگہی. یہ خاص آگہی ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، اس کو کہیں یہ آپ کا ایمان ہے. اس آگہی نے جا کر آپ کے جو وجود کے اندر کنٹرول کا مرکز ہے، کنٹرول روم ہے، اس کو سنبھال لیا اس آگہی نے. اور جب تک یہ آگہی آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، آپ کے اعضاء و جوارح اس آگہی کے مطابق چلیں گے. اب یعنی اعضاء و جوارح کو جو فرمان صادر ہوگا، دستور ملے گا، وہ فرمان اس آگہی کی طرف سے صادر ہوگا. یہ اتنی راسخ آگہی ہے جو انسان کے فقط کان میں نہیں پڑی، یہ آواز کان سے ذہن میں گئی، ذہن سے دل میں گئی، اور دل سے سراپا وجود میں چلی گئی ہے. جب سراپا وجود میں انسان کے یہ آگہی چلی جاتی ہے تو حتیٰ انسان کا معمولی عضو بھی اس آگہی کے برخلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا. حتیٰ نگاہ بھی نہیں کرتا انسان، آنکھ بھی نہیں جاتی، چونکہ معلوم ہے یہ کسی کا گھر ہے، اس کے اندر کوئی اور رہتا ہے. اس کائنات میں ہم پیدا ہوئے، ہے کسی کی ہے یہ کائنات، کوئی مالک ہے کائنات کا. ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہماری آگہی ہے یا نہیں. اگر ہم بے باک ہو کر رہتے ہیں، جس طرح چور ڈاکو ہیں ہر گھر میں گھس جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، کسی کا گھر ہے تو ہوتا رہے. راہزنوں کی طرح رہنا کہ اگر کسی اول تو کسی کا گھر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہم نکال دیں گے گھر سے اس کو. اس طرح سے رہنا اس کائنات کے اندر، انسان کے اعمال، انسان کے حرکات، سکنات، تفکرات، رجحانات، تمایلات، خیالات، خواہشات، یہ سب کی سب اس آگہی کے زیر اثر آ جاتی ہیں کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا مالک موجود ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے. مالک سے مراد وہ مالکیت نہیں ہے جو انسان کی مالکیت ہے زمین کے اوپر. اس لیے اشارہ کیا تھا کہ یہ مرحلہ سب سے دشوار ہے. ہم علمی اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ علم کی شکل اختیار کر گیا ہے. ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، کلاس میں استاد درس دیتا ہے، ہم سن لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے ہمارا، لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم 100 دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں خدا ہے، لیکن اسی لحظے جب 100 دلیلیں ذہن میں موجود ہوتی ہیں اور کسی کو بھی قانع کر سکتے ہیں خدا ہے، اسی لحظے ہماری سوچ، ہمارا رجحان، ہمارے تمایل میں خدا ہے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ خدا ہے ایک علمی جملے کے طور پر ہماری میموری میں، حافظے میں پڑا ہوتا ہے، حافظے سے نکل کر وجود کے باقی حصوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح ہم قرآن حفظ کر لیتے ہیں، قرآن حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میموری ہے، حافظہ ہے، ہم قرآن کو اس میں ڈال دیتے ہیں، صرف حافظے میں پڑا ہوا ہے.
لیکن حافظے کے علاوہ جو وجود کے باقی حصے ہیں ان سے اس فائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف آپ نے یہاں پر ریکارڈ کے طور پر رکھی ہوئی ہے. اس لیے معلومات وہ آگہی شمار نہیں ہوتی جن معلومات جس کی بنیاد پر ہمیں امت بنانی ہے، جس نظریے کی بنیاد پر امت کا وجود بنانا ہے. یہ آگہی الگ طرح کی آگہی ہے. یہ آگہی انبیاء کا خاصہ ہے. سلسلہ انبیاء یہ آگہی دینے کے ماہر ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء سے سیکھا ہے، راہ انبیاء ہیں، وہ یہ آگہی ڈال سکتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اوپر. لیکن کلاسک آگاہی جو صرف انسان کی میموری میں ڈالی جاتی ہے تاکہ حافظے میں ایک چیز رہے، حافظے سے وجود کے دوسرے حصوں میں سرایت نہ کرے. مثلا علم کلام میں جو عقائد ہم پڑھتے ہیں یہ صرف ہمارے حافظے میں ہیں. حافظے سے ہماری ہوش، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے ارادے اور ہمارے فیصلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے حافظے کا. جیسے آپ کمپیوٹر میں ایک لکھتے ہیں نا، وہ وال پیپر بناتے ہیں، بعض دینی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، کسی نے کوئی تصویر وال پیپر بنائی ہوتی ہے، کمپیوٹر میں سکرین کے اوپر لگائی ہوتی ہے. جس قسم کا آدمی ہے اس نے ویسے ہی وال پیپر بنایا ہوتا ہے اپنے لیے. مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کوئی مذہبی، جیسے موبائل کی ٹون مثلا اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کے، کسی نے گانا لگایا ہوا ہے، کسی نے قوالی لگائی ہوئی ہے، کسی نے میوزک لگایا ہوا ہے، کسی نے نوحہ لگایا ہوا ہے، کسی نے نعت لگائی ہوئی ہے. یہ ٹون ہے. یہ نعت مثلا یا یہ نوحہ جو بجتا ہے یہ کس لیے ہے؟ رونے کے لیے نہیں ہے، سوگواری کے لیے نہیں ہے. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ یہ کھڑکے تو پتہ چلے کال آئی ہے آپ کی. لہذا یہ جو جملہ نوحہ کا بجتا ہے آپ کے موبائل پر، آپ کبھی بھی یا حسین نہیں شروع کر دیتے، وہیں پر ماتم نہیں شروع ہو جاتا. بے شک بجتا رہے. آپ گھر میں ہیں، محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، کال آئی ہے، نوحہ بجنا شروع ہو گیا، کوئی ماتم نہیں کرتا، کوئی عزاداری نہیں ہوتی، کسی کو آنسو نہیں آتا، کوئی سوگوار نہیں ہوتا، چونکہ سب کو پتا ہے یہ سوگ کا نوحہ نہیں ہے بلکہ ٹون کا نوحہ ہے. یہ اور چیز ہے. یہ آپ اپنے وال پیپر پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ وال پیپر بنا ہوا ہے اللہ اکبر، یعنی کمپیوٹر کی سکرین پہ اللہ اکبر ہے، لیکن کمپیوٹر کے جو دوسرے حصے ہیں ان میں اللہ اکبر نہیں ہے. اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ غلیظ غلط ای میل. آپ کے ای میل میں کوئی اللہ اکبر کی بات ہی نہیں ہے، چیٹنگ میں اللہ اکبر کی بات ہی نہیں ہے، وال پیپر اللہ اکبر ہے. جو سائٹ آپ وزٹ کرتے ہیں اوٹ پٹانگ، ان میں کوئی اللہ اکبر کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی یہ وال پیپر ان سائٹس کی طرف کوئی تاثیر نہیں رکھتا، کیونکہ ایک الیکٹرانک فائل ہے، ایک خاص حصے میں پڑی ہوئی ہے، لا تعلق و اجنبی، اور اس کا دوسرے حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اثر کسی چیز کے اوپر نہیں ہے. نفسیاتی حالت بنا لینا، ہمارا جو دین ہے، رسومات عموماً روانی حالت، نفسیاتی حالت کا نتیجہ ہوتے ہیں. رسومات، عقیدت جس کو کہتے ہیں نا، عقیدت، عقیدہ و عقیدت لغت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن عملاً فرق ہے. عقیدت یعنی نفسیاتی حالت، عقیدہ یعنی علمی حالت، علم، کسی چیز کے بارے میں علم. یہ علم بھی جب بن جاتا ہے ہمیں کہ خدا ایک ہے، یہ ایک علمی فائل ہے جو ہمارے حافظے میں پڑی ہوئی ہے. اس فائل کا، اس مطلب کا، اس جملے کا ہمارے وجود کے دوسرے حصوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میرے ذہن میں ہے کہ اللہ ہے، لیکن جب میں ارادہ کرتا ہوں اس ارادے میں یہ جملہ دخیل نہیں ہے، اس جملے کا اس ارادے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے. ارادے میں بالکل اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ارادے کے محرکات کچھ اور چیزیں ہیں. یہ آگہی میری کہ خدا ہے میرے ارادے کا محرک نہیں ہے. میں وہ ارادے نہیں کرتا جو خدا ہے سے شروع ہوتے ہیں. میرے ارادے کی ابتدا میری خواہش سے شروع ہوتی ہے، ہوس سے شروع ہوتی ہے.
غضب سے شروع ہوتی ہے، حب نفس سے شروع ہوتی ہے. یہ محرکات ہیں، در عین حال کہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یہ خدا ہے. آپ دیکھیں خواہشات میں پھنسے ہوئے لوگ، غرق لوگ، ان کی دینی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں، مذہبی معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں. پہلے بھی مثالیں دی ہیں آپ کو، بہت مذہبی معلومات ہوتی ہیں. مشرق شناس لوگ، ان کو مذہب کی اتنی معلومات ہیں کہ مسلمانوں کو بھی کم ہیں. بس وہ قرآن کے بارے میں انہوں نے قرآن کے حروف انہوں نے گنے ہیں، مسلمانوں نے نہیں گنے، انہوں نے گنے کہ قرآن میں الف کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، قرآن میں بے کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، قرآن میں نون کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے. یہ ان کے کارنامے ہیں، یہ معلومات ان کو ہیں. نہج و بلاغہ کے بارے میں معلومات، فراوان معلومات ان کو ہیں. کئی کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے مثلا نہج البلاغہ کے نسخے چھان بین کر کے تحقیق کر کے مثلا ان کو نشر کرنے کا کام شیعوں نے بہت بعد میں شروع کیا ہے، پہلے دوسروں نے شروع کیا ہے. لہذا علمی معلومات، مذہبی معلومات وہ آگہی شمار نہیں ہوتی جو امت کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے یا جس کی بنیاد پر امت کھڑی کی جا سکتی ہے. وہ عقیدہ و نظریہ، یہ آگہی نہیں ہے. وہ آگہی ضروری ہے جو انسان کے وجود میں رچ بس جائے. رچا دینا آگہی کو، رچا دینا وجود کے اندر، یہ انبیاء کا ہنر ہے. ہم زیادہ سے زیادہ گوش گزار کرتے ہیں یا ذہن نشین کرتے ہیں ایک بات، اس سے زیادہ ہم سے ہو نہیں سکتا. گوش گزار کرتے ہیں، گوش گزار کر کے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہم پر اتنا ہی واجب تھا بس. یہ زیادہ سے زیادہ دقت کر کے مثلا ممبروں پر گوش نشین کرتے ہیں، کلاسوں میں ذہن نشین کرتے ہیں ایک بات کو. وہ کلاسوں میں پڑھ کے ہم فارغ التحصیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی چیز دل نشین نہیں ہوتی، کوئی چیز دل میں نہیں جاتی، سب ذہن میں ہی ہوتی، سب حافظے کے سپرد کرتے جاتے ہیں. حافظہ مقام معرفت دینی نہیں ہے، حافظہ ایمان کی جگہ نہیں ہے، حافظہ آگہی کا مرکز خدا نے نہیں بنایا، حافظہ معلومات کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز اور ہے. وہاں تک بات پہنچانی ہے آپ نے. خوب ظاہر ہے کہ یہ بات جو اس مرکز تک پہنچانی ہے اس کو پھر الگ طرح سے بنانا ہوگا. چونکہ کان میں جو بات پہنچانی ہے اس کو انسان الگ طریقے سے بناتا ہے، آنکھوں تک جو بات پہنچانی ہے وہ الگ طریقے سے انسان اس کو تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے. مثلا آپ نے آنکھ تک کوئی بات پہنچانی ہے تو اس کو لکھیں گے یا اس کی تصویر بنائیں گے تاکہ آنکھوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. کانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ اس کو آواز بنائیں گے، صوت بنائیں گے تاکہ کانوں تک پہنچ جائے. ذہن تک پہنچانے کے لیے آپ اس کا مفہوم بنائیں گے، مفہوم. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ دین کی یا عکاسی کر سکتے ہیں، دین کی لفاظی کر سکتے ہیں اور دین کی مفہوم سازی کر سکتے ہیں. ابھی تک جو کام ہم لوگوں نے کیا وہ یہی کیا ہے. دینی محفل سجاتے ہیں، دینی ماحول بناتے ہیں، دینی رنگ جماتے ہیں، یہ دین کی عکاسی ہے دینی تعلیمات کی. یا آوازوں کی مدد سے دینی تعلیمات پڑھتے ہیں، جس طرح دعائیں ہم پڑھ دیتے ہیں، مثلا تلفظ کر دیتے ہیں، اذانیں تلفظ کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، ہم لفاظی کرتے ہیں. یا پھر بعض اوقات ان کی مفہوم سازی کرتے ہیں، یعنی انہی چیزوں کو مفاہیم بناتے ہیں، وہ مفاہیم کو ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، حافظوں میں ڈال دیتے ہیں، کتابوں کی مدد سے، معلمین کی مدد سے. مفاہیم تو ذہن سے آگے نہیں جاتے. مثلا سانس پھیپھڑے میں جاتی ہے، غذا معدے میں جاتی ہے.
اگر آپ غلطی سے بھی یہ کام کرنا چاہیں کہ غذا پھیپھڑے میں پہنچانا چاہیں اور سانس آکسیجن معدے میں نہیں جاتی، چونکہ اگر آپ چھوٹا سا ذرہ پھیپھڑے کی طرف آپ نے ڈال دیا، مثلا ایک چنا، ایک دال، ایک چاول کا ایک دانہ، آپ ٹیسٹنگ کے طور پر اس کو کہتے ہیں یہ روز معدے میں جاتا ہے، آج ایک دانہ پھیپھڑے میں ڈالتے ہیں، آپ جو ہی اس دروازے میں ڈالیں گے وہیں سے راستہ بند، کلوز، آپ کو کھانسی شروع ہو جائے گی، الٹی شروع ہو جائے گی، چھو آ جائے گا، کیا کیا ہوگا، جب تک وہ دانہ باہر نہیں نکلتا آپ کی حالت نارمل نہیں ہوگی، کیونکہ غلط جگہ ڈال دیا ہے آپ نے۔ یہ چیز معدے کے لیے تھی، آپ نے کدھر ڈال دی؟ پھیپھڑے میں۔ اب نہیں ڈالو، اس میں پھیپھڑے میں نہیں ڈالو۔ اسی طرح آکسیجن معدے پھیپھڑے میں جانی چاہیے، لیکن اگر آپ نے آکسیجن معدے میں ڈال دی وہی حالت ہوگی جو سانس کی نالی میں غذا جانے سے ہوتی ہے۔ ہوا معدے میں نہ جائے اور غذا پھیپھڑے میں نہ جائے، ہر ایک کی ایک اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح مفاہیم، یہ پھیپھڑا ہے ان کا حافظہ، صرف حافظے میں جاتے ہیں بس، مفاہیم اس سے اندر کہیں نہیں جا سکتے آگے۔ آپ دل میں مفاہیم اتارے تو دل کہتے ہیں یہ کیا ڈال رہے ہو میرے اندر۔ جیسے آپ پھیپھڑے میں چنے ڈالیں تو پھیپھڑے کا یہ جو اچھول لگتا ہے وہ اعتراض ہے، اس کا احتجاج ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو بیوقوفی، پہلے یہ دیکھو کہ میں ہوں کیا، کتنا نازک ہوں، میں ہوں کیا، یا کیا ڈالنا تھا کیا ڈال رہے ہو تم، اس کو اچھول لگ جاتا ہے۔ مفاہیم دل میں نہیں جاتے، دل کے لیے ذہن ہے، وہ حافظہ ہے۔ دل میں کیا جاتا ہے؟ دل میں لے جانے کے لیے اس کو اور ذرا مزید بناؤ، کچھ اور کسی اور حالت میں اس کو تبدیل کرو۔ جس طرح پہلے آپ نے اس کو لفظ بنایا، لفظ سے آواز بنائی، آواز سے مفہوم نکالا، ہر حصے کے لیے ہے، ایک کان کے لیے، ایک سماعت کے لیے، ایک بصارت کے لیے، ایک ذہن کے لیے، ایک حافظے کے لیے ہے۔ اب اس کو آپ نے کچھ اور بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اس کو آپ نے درد بنانا ہے، اس آگہی کو درد آلود کرنا ہے، چونکہ دل میں فقط درد جاتا ہے۔ جو تحریک کرتا ہے، جسمانی درد نا، جسم کا درد اور ہے، یہ ٹیسیں جو جسم میں اٹھتی ہیں یہ نہیں بنا سکتے آپ۔ آگہی درد بن جائے، آرزو بن جائے، تمنا بن جائے، اضطراب بن جائے، تڑپ بن جائے، بےتابی بن جائے۔ لہذا وہ آگہی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے، امت سازی کی بنیاد ہے، جو درد بن جائے پھر دل میں جانے کے قابل ہے، ورنہ دل قبول ہی نہیں کرتا۔ مفاہیم تو دل قبول نہیں کرتا۔ دل سے مراد بھی یہ پمپ نہیں ہے، یہ خون کا مرکز ہے، اس میں خون جاتا ہے صرف۔ دل روح کا مرکز، روح انسان کا مرکز دل کہلاتا ہے۔ اس دل میں خاص چیزیں ہیں، وہ خاص امور کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تک آپ اپنی آگہی کو وہ شکل نہیں دیتے، وہ روپ نہیں دیتے، وہ رخ نہیں دیتے اور درد بنا کر کسی کے اندر منتقل نہیں کرتے، یہ آگہی جو انسان کو تڑپاتی ہے، جو انسان کو اکساتی ہے، جو انسان کو اٹھاتی ہے، وہ آگہی نہیں بنتی۔ حضرت خدیجہ کے ذہن میں رسول اللہ نے جو دین کی آگہی ڈالی، وہ صرف الفاظ وحی نہیں تھے یا مفاہیم نہیں تھے جو حافظہ خدیجہ میں جا بیٹھے۔ جس چیز نے حضرت خدیجہ کو اتنا باعظمت، مقاوم، مبارز بنایا اور حالت مبارزہ میں یہ بی بی اس دنیا سے گئی، وہ خاص آگہی تھی جو رسول اللہ نے عطا کی اپنے پیروکاروں کو، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ سابقون میں سے ہیں، سبقت لے گئی، ورنہ مفاہیم تو انسان کو تحریک نہیں کرتے۔ مفاہیم اگر تحریک کرتے تو سب سے زیادہ کمپیوٹر کو تحریک کرتے، چونکہ اس کے اندر بہت مفاہیم پڑے ہوئے ہیں۔ مفاہیم اگر تحریک کرتے تو الفاظ کو تحریک کرتے، چونکہ الفاظ کے اندر بند ہے مفاہیم۔
مفاہیم اگر تحریک کرتے تو جتنے اہل علم ہیں یہ سب کے سب اہل عمل ہوتے، سب کے سب اہل علم. جتنا عالم تر اتنا عامل تر ہوتا انسان. بس اس آگہی کو ایک اور مرحلے سے گزارنا ہے. کس مرحلے سے گزرتی ہے یہ آگہی؟ یہ آگہی نفس رسول اللہ سے گزرتی ہے، وجود رسول سے گزرتی ہے، بن کر باہر آتی ہے. اور رسول اللہ کے وجود سے یہ آگہی جب گزر کے باہر آتی ہے تو درد بن جاتی ہے، درد بن جاتی ہے، یہ آرزو بن جاتی ہے، تمنا بن جاتی ہے. یہ تعبیرات ہیں جو علامہ اقبال کی ہیں. علامہ اقبال جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، قلب کو گرما دے. وہ تمنا میں تبدیل کر، اس علم کو یہ جو حافظے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تمنا بنا اور زندہ تمنا بنا جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، وہ بنا اس کو. یہ کہاں بنتی ہے یہ آگہی؟ یہ مفاہیم حافظوں میں نہیں ہوتے. آج کل ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے مطلب حافظے میں آتا ہے. مثلا فرض کریں میں معلم ہوں، میں نے کتاب پڑھی یا کلاس میں پڑھا، میں نے استاد کی مدد سے، کلاس کی مدد سے سارے مفاہیم میرے حافظے میں آئے، میرے حافظے سے نکل کر شاگرد کے حافظے میں چلے گئے ہیں. وہ کتاب سے حافظے میں، حافظے سے حافظے میں چلے گئے. حافظہ تو گرمایا نہیں جاتا، حافظہ گرم ہو جائے پھٹ جاتا ہے. حافظہ جتنا ٹھنڈا ہو اتنا بہتر ہے. حافظے میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ تو تمنا نہیں بنتی. ابھی عقیدہ کیا ہو رہا ہے؟ عقیدہ معلومات بن کر حافظوں سے حافظوں میں منتقل ہو رہا ہے. اسلام حافظوں سے حافظوں تک جا رہا ہے، دل سے دل تک نہیں جا رہا. چونکہ حافظے سے دل میں نہیں گیا تاکہ تمنا بنے یہ عقیدہ، آرزو بنے یہ عقیدہ، درد بنے یہ عقیدہ. تمنا ساز دل ہے، دل میں پہنچے تو تمنا بنتا ہے، اور دل سے دل میں پہنچے تو پھر تحریک کرتا ہے. اثر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. قدسی الاصل ہے، گردوں پہ نظر رکھتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے. وہ آگہی جو رسول اللہ نے شروع کی دینا، یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے حافظے خداوند تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ رسول کے حافظے میں یہ قرآن ڈال دو. جبریل نے آ کر رسول اللہ کے حافظے میں ڈال دیا، رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے حافظے میں ڈال دیا، حضرت علی کے حافظے میں ڈال دیا، انہوں نے دوسروں کے حافظوں میں ڈال دیا، اور پھر کرتے کرتے جیسے آج ہم مدرسوں میں جو کام کر رہے ہیں حافظے سے حافظے میں ڈال رہے ہیں اور صرف حافظ بن رہے ہیں، محافظ نہیں بن رہے. یہ آگہی اس کو تھوڑے اور عمل کی و کوشش کی ضرورت ہے اس آگہی کو، تاکہ درد بن جائے. یہ معرفت، یہ آگہی خاص آگہی ہے. عرض کیا کہ درد دل درد جسم کی طرح نہیں ہے کہ ہم یوں محسوس کریں گے جب ہارٹ اٹیک ہو تو سمجھو اب یہ آگہی درد بن گئی ہے. وہ جسمانی درد ہے جو اس پمپ کو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے دل میں درد ہو گیا ہے. درد دل سے مراد یعنی ایسی آگہی جو انسان کے دل کو جا کر تحریک کرتی ہے، اکساتی ہے، ابھارتی ہے، بیٹھنے نہیں دیتی انسان کو. اس کو کہتے ہیں بعث. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. خدا نے
امیین کے اندر رسول مبعوث کیا. مبعوث یعنی بڑکایا. بعض کا مطلب ہی یہی ہے, لفظی معنی یہی ہے, اکسانا, بڑکانا, ابھارنا, برانگیختہ کرنا. کس طرح برانگیختہ ہوتا ہے انسان؟ آگہی سے. وہ آگہی جو خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کے اندر ڈالی, یہ آگہی جب اس سطح پہ پہنچ جاتی ہے دل کی حد تک, اس وقت یہ ایمان بن جاتی ہے. اس وقت یہ آگہی انسان کے سراپا وجود میں چلی جاتی ہے. یہ آگہی انسان کے ہر وجود کے شعبے پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایمانی آگہی ہے. ابھی ہمیں کتنی باتوں کا علم ہے جن کا ہمارے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہے. علم بے عمل, جیسے رسول اللہ پناہ مانگتے ہیں, اللہم اعوذ بک, رسول اللہ چند اچھی چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عبادتوں سے. اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع, اے پروردگارا ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہیں ہے. اس علم, اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جاتی. اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو نرم نہیں ہے. اعوذ بک من قلب لا یخشع, اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو نرم نہیں. بس ہمیں اس آگہی کی کیفیت پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان. ابھی ہم ایک بھیڑ چال والی آگہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو حافظوں سے حافظوں میں جاتی ہے, اور یہ 1000 سال بھی یہ سلسلہ جاری رہے, مفید ترین علم انسان پڑھتا رہے, لیکن یہ علم انسان کے ارادوں پہ اثر انداز نہیں ہوتے. ابھی مثلا ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہے, لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس میں خدا کا ہونا شامل نہیں ہوتا. ہم ایسا ارادہ کرتے ہیں جس میں واضح طور پر جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ ارادہ ایک ایسے آگہی سے شروع ہے جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. مثلا آپ کو آگہی ہے کہ کمرے میں آپ کا دوست موجود ہے, روم میٹ موجود ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ موجود ہے, اس وقت آپ وہ کام نہیں کرتے جو خلوت میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. مثلا فرض کر لیں انسان نے لباس بدلنا ہے, حمام میں انسان کو یقین ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے, لہذا بڑے آسانی سے لباس بدل لیتا ہے. لیکن کمرے میں پتہ ہے کہ کوئی ہے, اب میں نے ارادہ کیا لباس بدلنے کا. اس ارادے میں اس کے ہونے کے بارے میں جو میری آگہی ہے, اس ارادے میں دخیل ہے, مؤثر ہے. کیوں کہ میں نے جو ارادہ کیا لباس بدلنے کا, وہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں کسی ایسی اوجل جگہ پر جا کر یہ کام کروں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, چونکہ یہاں کوئی ہے. ہم جو خلوتوں میں اور جلوتوں میں صبح و شام بسر کرتے ہیں, جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ارادہ کر کے بولتے ہیں, کیا اس وقت جو ہمیں علم ہے, جو علم عقائد کی کتابوں میں ہم نے 100 دلیلوں سے پڑھا ہے خدا ہے, اور دلیلیں دے کے قانی بھی کیا ہے, جب ہم خود بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, اس بات کرتے وقت یہ جملہ جو دلیل سے ثابت کر کے آئے خدا ہے, یہ خدا کے ہونے کی جو علم معلومات ہیں, یہ میری گفتگو میں اس وقت اثر انداز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ارادہ کہیں اور, حافظے کا کام ارادہ کرنا نہیں ہے, ارادہ کسی اور مرکز کا کام ہے اور حافظہ کہیں اور ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. حافظہ الگ چیز ہے, ارادے کا مرکز الگ ہے. ارادہ دل کرتا ہے, مطلب خدا ہے حافظے میں پڑا ہوا ہے, دل میں ہے ہی نہیں یہ آگہی کہ خدا ہے. لہذا جو ارادہ کر رہا ہے وہ اس آگہی سے خالی ہے, اور جس کے پاس یہ آگہی ہے وہ ارادہ نہیں کر رہا, اس کا کام ارادہ کرنا نہیں.
کس طرح سے اس دین پر یا اس دین کی تعلیمات سے امت کیسے بنے گی، آئیڈیالوجی کیسے بنے گی. لا الہ الا اللہ جو اساس ہے، جو بنیاد ہے آئیڈیالوجی کی و امت سازی کی، یہ لا الہ الا اللہ حافظے تک نہیں پہنچانا. ہم سب کے حافظوں میں ہے لا الہ الا اللہ. صبح و شام ہم تکرار کرتے ہیں، اذانوں میں، نمازوں میں، گفتگوؤں میں، ترانوں میں، ہر چیز میں لا الہ الا اللہ تکرار کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں پہنچا. ہمارے ارادوں کا جز نہیں بنا، ہمارے قلوب کا حصہ نہیں بنا، رچ بس نہیں گیا ہمارے وجود کے اندر. لہذا ہماری حرکات و سکنات پر اثر انداز نہیں ہے لا الہ الا اللہ. ہماری حرکات لا الہ سے آزاد ہیں، ہماری سکنات لا الہ سے آزاد ہیں، ہماری زبانیں لا الہ سے آزاد ہیں، ہماری نگاہیں لا الہ سے آزاد ہیں، ہمارے فیصلے لا الہ سے آزاد ہیں، ہمارے رجحانات لا الہ سے آزاد ہیں، ہمارے گھر لا الہ سے آزاد ہیں، ہمارے رویے لا الہ سے آزاد ہیں. ہم مکمل طور پر لا الہ سے باہر ہیں، آزاد ہیں. صرف ہمارے حافظوں میں لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے. اس لا الہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پہلا نقطہ ہے، اس امت کے لیے پہلا نقطہ ہے. آپ لا الہ حافظوں میں رکھ کر انجمن بنا سکتے ہیں، قبیلہ بنا سکتے ہیں، مسلمان قوم بنا سکتے ہیں، مسلمان پارٹی بنا سکتے ہیں جن کے حافظوں میں لا الہ الا اللہ، یہ موحد ہیں، یہ خدا پرست ہیں سارے، اور ان کی مل کر کوئی قوم، قبیلہ، انجمن، پارٹی، تنظیم سب کچھ بنا دو، ٹولی، لیکن امت نہیں بن سکتے جن کے فقط حافظوں میں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسے کہاں تک پہنچانا چاہیے؟ یہ چونکہ علامہ اقبال اسی چیز کے در پہ تھے، امت سازی، اور وہ شعور دینا، رجحان دینا امت کو کہ یہ چیز ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم کلام اقبال سے مدد لیتے ہیں. پسچ باید اقوام مشرق میں جو کتاب ہے علامہ کی، اس کا عنوان یہی ہے، پسچ باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرقی قوموں پس کیا کرنا چاہیے ہمیں. یہ مثنوی ہے علامہ اقبال کی کہ مغرب کا پہلے نقشہ بیان کیا کہ مغرب یہ ہے، پس چه باید کرد اے اقوام مشرق، پس کیا کرنا چاہیے ہمیں. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ خراٹے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لیڈیز میں لا الہ الا اللہ، اسی کے اندر، اسی مثنوی کے اندر ایک مضمون ہے لا الہ الا اللہ، کلیات فارسی میں، یہ فارسی کلام ہے. اتفاقاً علامہ اقبال نے جو بھی اس بارے میں کہا ہے امت سازی کے بارے میں، یعنی حاصل فکر اقبال و حاصل علم و دانش اقبال، وہ سب فارسی کلام میں ہے. اردو کلام اقبال کا وہ بہت ابتدائی باتیں ہیں اس کے اندر، اگرچہ اس میں بھی گہرے نقطے بہت ہیں، لیکن ساری گہرائی جا کر آخرکار علامہ نے فارسی کلام میں ذکر کی ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا عنوان ہی یہی ہے، پس چه باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرقی لوگوں پس کیا کرنا چاہیے، یعنی اے مسلمانوں پس ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ امت سازی کرنا چاہیے ہمیں. از نو، از سر نو، بنائے امت رکھو. اور ایک ایک کر کے علامہ اقبال نے قومیت، وطنیت، لسانیت، علاقائیت، ساری چیزوں کو کہا کہ یہ مورتیاں ہیں،
یہ تہذیب نوی کے بنے ہوئے بت ہیں. یہ بت سارے پامال کرو، پاش کرو اور بنائے امت رکھو. آپ نکته میگویم از مردان حال. مردان حال و مردان قال یہ تقسیم ہے جو قدیم سے ہے، یعنی اہل قال، اہل قیل و قال اور اہل حال. اہل قیل و قال یعنی وہ لوگ جن کا کام صرف قیل و قال، باتیں کرنا، بحث کرنا، مناظرے کرنا، پڑھنا پڑھانا، قیل و قال میں ہے، سب عمل کی دنیا میں نہیں ہے. ان کو اقبال اہل قیل و قال کہتے ہیں، اہل حال یا مردان قال، وہی عربی والا قالا جو آپ پڑھتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہے مردان حال. مردان حال یعنی اہل عمل، مردان عمل. نکته میگویم از مردان حال، جو اہل عمل ہیں وہ مرد، ان کے بارے میں ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں. امتان را لا جلال الا جمال. امتوں کے لیے لا جلال ہے الا جمال ہے. امت کا جلال و جمال، امت کا جلال و جمال کیا ہوتا ہے؟ کون سی امت صاحب جلال ہے و کون سی امت صاحب جمال ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ امتان را لال جلال، لا الہ الا اللہ کا لا یہ جلال امت ہے، و الا اللہ یہ جمال امت ہے. لا و الا احتساب کائنات. یہ لا و الا یہ دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ احتساب کائنات ہے. یہ کائنات کا احتساب کرنے کا نام لا و الا ہے. پوری کائنات کا جب انسان احتساب کرتا ہے، اس احتساب کی جو رپورٹ تیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پوری کائنات، پوری کائنات کے احتساب کے بعد انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کوئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی خالق و مالک و معبود نہیں. یہ احتساب کائنات کے بعد کا جملہ ہے. لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح باب کائنات. لا و الا فتح باب کائنات. لا و الا کائنات کا دروازہ کھولنے کا نام ہے. فتح باب ہے کائنات کے لیے. یعنی ایک کائنات کا احتساب کرنا اور ایک کائنات بنانا. ایک کائنات کا احتساب کیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، تو اس کے اندر سے نکلا لا الہ الا اللہ. ایک کائنات اب بنانی ہے انسان نے، انسانی کائنات، انسانی دنیا، اس کا دروازہ لا الہ الا اللہ ہے. ہر دو تقدیر جہان کاف و نون. ہر دو تقدیر جہان کاف و نون، کن، کن کاف و نون ہے. ہر دو تقدیر جہان، کاف و نون، کاف و نون ہر دو تقدیر جہان ہیں. حرکت ازلا، حرکت ازلا زائد الا سکون. لا و الا یہ تقدیر جہان ہے. لا سے حرکت شروع ہوتی ہے، الا سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. لا ایک حرکت کا نام ہے. اقبال کا ایک اور شعر ہے اردو میں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. یہ توحید کسی زمانے میں زندہ قوت تھی، آج فقط علم اعتقاد کا ایک مسئلہ ہے، علمی قابل بحث ہو، ڈسکشن ہو، مباحثہ ہو، درس ہو، تحقیق. جبکہ تھی کیا چیز؟ یہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی. یعنی عہد رسالت میں، عہد نبوی میں توحید زندہ قوت کا نام تھا. اس وقت لا الہ کا یہ معنی نہیں تھا جو آج ہے. لا الہ حافظوں میں نہیں ہوتا تھا، لا الہ وجود میں تھا. لا الہ سراپا انسان لا الہ تھا اس وقت. لا بھی تھا و الا بھی تھا انسان. حرکت از لا زائد، لا یعنی حرکت، انسان کی حرکت اس کائنات سازی کی طرف. الا سکون، الا یعنی اللہ اطمینان. تڑپ، لا اضطراب ہے، لا تڑپ ہے، لا تلاش ہے، جستجو ہے، الا جستجو کا نتیجہ ہے. تا نہ رمز لا الہ آیت بدست،
جب تک لا الہ کی رمز ہاتھ نہیں آ جاتی، بند غیر اللہ رمنا توان شکست، جب تک لا الہ کا کوڈ سمجھ میں نہیں آ جاتا، ہمیں یہ راز اور رمز انسان کو نہیں حل ہوتا، اس وقت تک غیر اللہ کی زنجیر انسان کے پاؤں سے نہیں کھل سکتی، جب تک لا الہ الا اللہ کا راز کشف نہ ہو جائے۔ در جہاں آغاز کار از حرف لاست، در جہان اس دنیا میں ابتدا کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ لا سے کرنا ہے۔ ان نخستین منزل مرد خداست، مرد خدا کی پہلی منزل لا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، یہ لا کہنا مرد خدا کی پہلی منزل غیر اللہ کو لا کہنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ انکار نہ حافظے میں لا رکھنا، اس لیے کہا تھا کہ ایسا لا جو انسان کے سراپا وجود میں سرایت کرے، اس کی تمام حالات میں داخل ہو جائے۔ لا در جہاں آغاز کار از حرف لاست، دنیا میں لا سے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ ان نخستین منزل مرد خداست، مرد خدا کی پہلی منزل لا ہے۔ ملتی کا سوز او یک دم تپید، از گلے خود خیش را باز آفرید۔ ملتی وہ ملت کہ سوز او یک دم تپید، جو لا کے سوز سے، لا الہ کے سوز سے گرم ہو گئی ہو، جس کا لہو گرمایا گیا ہو، جس کا قلب تڑپایا گیا ہو، وہ ملت جو لا الہ سے جو اٹھائی گئی ہو، مبعوث کی گئی ہو۔ از گلے خود خیش را باز آفرید، اس نے اپنی گل، اپنی مٹی سے اپنا نیا جنم پیدا کیا ہے، نئی اپنی آفرینش پیدا کی ہے، اپنا نیا سلسلہ اس نے شروع کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے جو ملت گرم ہو جائے، جس کا دل، جس کا لہو، وہ اس کے اندر سے امت نکلے گی۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ امہ دریافت ہوگی اس کے اندر سے، جس کا لہو لا الہ سے گرم ہو جائے، جس کا دل لا الہ سے گرم ہو جائے۔ پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، غیر اللہ کے سامنے لا کہنا زندگی ہے۔ پیش غیر خدا، پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، لا کہنا زندگی ہے۔ تازے از ہنگامہ ہے او کائنات، اسی لا سے ہنگامہ کائنات تازہ سے تازہ تر ہوتا جا رہا ہے، چونکہ غیر اللہ ایک کے بعد ایک سر اٹھا رہا ہے، اور ادھر سے مرد خدا ہر ایک کو لا کہہ رہا ہے۔ ہر لا در حقیقت ایک نیا ہنگامہ، ایک نیا محشر، ایک نئی دنیا آباد کر رہا ہے۔ ہر لا ایک نئی ملت در حقیقت وجود میں لا رہا، ہر لا سے ایک نیا محشر برپا ہو رہا ہے، ایک نیا ہنگامہ برپا ہے، اور ہر لا کے اندر سے ایک نئی امت نکل رہی ہے۔ از جنونش ہر گریباں چاک نیست، از جنونش ہر گریباں چاک نیست، در خور این شعلہ ہر خاشاک نیست۔ لیکن یہ خیال رکھنا، اقبال فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو جو جنون ہے، یہ ہر گریباں اس کا قابل نہیں ہے۔ یہ شاعرانہ تمثیل ہے کہ جب انسان حالت جنون میں آتا ہے، اس حالت بے خودی میں آتا ہے، تو گریبان چاک کر دیتا ہے اپنا۔ ہر گریباں اس جنون لا الہ کے قابل نہیں ہے، وہ خاص گریباں ہے جو اس جنون کے قابل ہے، لا الہ کے قابل ہے۔ درخور ان شعلے ہر خاشاک نیست، یہ وہ آگ ہے لا الہ کی جو ہر خس و خاشاک کو نہیں جلاتی، یہ بڑی قیمتی عود کو جلاتی ہے جا کر۔ لا الہ کی آگ میں جلنے کے لیے، لا الہ کی آگ میں جلنے کے لیے خس و خاشاک نہیں ہوتے، لا الہ کی آگ میں جلنے کے لیے بہت قیمتی جوہر ہوتے ہیں، گوہر ہوتے ہیں۔ یہ ہر دل کو نہیں جلاتی، ہر دل کو نہیں تڑپاتی لا الہ کی آگ۔ از جنونش ہر گریباں چاک نیست، در خور این شعله ہر خاشاک نیست، جذبه او در دل یک زنده مرد،
میکند صد ره نشین را رهنورد. اس کا جذبہ او در دل ایک زندے کے اندر، ایک زندہ انسان کے اندر اس کا جذبہ، صد ایک دل کے اندر لا الہ کا جذبہ، 100 راہ رو و 100 راہ پیما و 100 راہی اس راہ کے پیدا کر دیتا ہے. می کند صد راہ نشین را راہ نورد. وہ راہ نشین جنہوں نے ڈیرے ڈال دیے، پڑاؤ ڈال لیا ہے، راستوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، رہ گئے ہیں، سو گئے ہیں، اس کا ایک جذبہ 100 راہ نشینوں کو راہ نورد بنا دیتا ہے، راہ رو بنا دیتا ہے. ان کو منزلیں ان سے چھین کر انہیں راستوں کا راہی بنا دیتا ہے، ان کے اندر طرف پیدا کر دیتا ہے. بندے را و خواجہ خواہی در ستیز. اگر آقا و غلام کی جنگ دیکھنا چاہتے ہو، جس طرح انسان کچھ آقا بن جاتے ہیں، کچھ غلام، جیسے ابھی ہے ہمارا معاشرہ، یہ غلامی کا معاشرہ ہے، کچھ آقا بنے ہوئے ہیں. ان آقاؤں کے خلاف اگر ان غلاموں کی جنگ دیکھنا چاہتے ہو تو کون سے شروع ہوگی؟ بندے را و خواجہ خواہی در ستیز، تخم لا در مشت خاک او بریز. لا کا بیج اس کی کھیتی کے اندر کاشت کر دو، غلام کی کھیتی میں لا کا بیج کاشت کر دو، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کی گردن مروڑ دے گا. بندے ربا خواجہ خواہی در ستیز. رسول اللہ نے کس طرح غلاموں کو خواجوں سے لڑا دیا، قریش کے سرداروں سے لڑا دیا. بندے یعنی غلام، نوکروں کو اٹھا کے آقاؤں سے لڑا دیا رسول اللہ نے، ممولوں کو شہباز سے لڑا دیا. یہ کیا کیا رسول اللہ نے؟ کیا کیا؟ تخم لا در مشت خاک او بریز. لا کا بیج اس کی کھیتی میں اگا دو، اس کے وجود میں کاشت کرو. جس انسان کے وجود میں لا آ گیا وہ ہر آقا کی، ہر ظالم و ستمگر کی گردن مروڑ دے گا. وہ ہر کے ان سوز باشد در جگر، ہولش از ہول قیامت بیشتر. جس کے دل میں، جس کے جگر میں لا الہ کا خوف آ گیا، قیامت کے خوف سے زیادہ بڑا خوف لا الہ کا ہے. ہم جہنم کے خوف سے لرز جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں لا الہ کا خوف آ جائے، جہنم کا خوف کچھ بھی نہیں ہے، اس کے دل میں لا الہ کا خوف بہت زیادہ ہے. ابھی آج ہی آپ نے پڑھی ہے دعائے کمیل، حبلی صبر تو اللہ ہر نارک. مان لیا کہ تیرے عذاب پہ تو صبر ہو سکتا ہے، لیکن تیرے فراق پر کیسے صبر ہو سکتا؟ یہ ہول، یہ خوف، یہ ڈر تجھ سے دوری سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کے انسوز باشد در جگر، ہولش از ہول قیامت بیشتر. لا مقام ضرب ہا یہ پے بے پے. لا ہے کس چیز کا نام؟ لا لفظ نہیں ہے، لا ایک تلفظ نہیں ہے. لا ضرب ہا یہ پے بے پے، پے در پے ضربوں کا نام لا ہے. لا مقام ضرب ہا یہ پے بے پے. غیر اللہ کے پیکر پر پے در پے وار کرنے کا نام لا ہے. ان غور آداس زن آواز نئی. یہ جو گرج ہے یہ نئی کی آواز نہیں ہے، یہ گرج ہے در حقیقت، یہ دشمن کی آواز ہے. اس کے اوپر پے در پے وار کرنے کا نام لا ہے. ضرب او ہر بود را سازد نبود. لا کی ضرب ہر گردن کش کو نابود کر دیتی ہے. تا برون آئی ز گرداب وجود، تاکہ اس گرداب وجود سے لا، یہ اب آگے لے گئے ہیں مطلب کو ذرا عرفان کی وادی میں، ہم نہیں جاتے ادھر. بتو میگویم از ایام عرب تا بدانی پختے و خام عرب. یہ عرب قوم، یہ بدو، یہ وحشی، یہ آدم کش و جاہلیت میں رہنے والے، یہ کس طرح ایک عظیم امت بن گئے. عرب کی داستان، اقبال کہتے ہیں تجھے عرب کی داستان سناتا ہوں، تجھے عرب کے نشیب و فراز سناتا ہوں، تجھے رسول اللہ کی سند سناتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس قوم عرب کے ساتھ کیا کیا. بتو میگویم از ایام عرب تا بدانی پختے و خام عرب، ریز ریز از ضرب او لات و منات. دیکھا تم نے اسی عرب کے ہاتھوں لات و منات پاش پاش ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ذرے ذرے ہو گئے. در جہاد آزاد از بند جہاد. یہ جو پہلے
ہر جہاد میں جکڑے ہوئے تھے، ہر رسم میں جکڑے ہوئے تھے، ناگہان ہر بند سے، ہر قید سے آزاد ہو گئے. ہر قبائے کوہنے چاک از دست او، جتنی بھی قبائیں تھیں کسی کیسر و کسرا کے اوپر، یہ سب اسے عرب کے ہاتھوں چاک ہو گئیں. سب کو اس نے ختم کر دیا، بڑی بڑی سپر پاور اس نے ختم کر دی. کیسر و کسرا ہلاک از دست او، یہی عرب جس کے ہاتھوں سے کیسر و کسرا سرنگون ہو گئے. گہ دشت از برق و بارانش بدرد، گہ بحر از زور طوفانش بدرد. کبھی صحرا چیختے تھے اس کے برہنہ پاؤں کی دھمک سے. یہ عرب برہنہ پا صحراؤں میں جب نکلتا تھا تو صحرا فریاد کرتے تھے، اور یہی عرب جب دریاؤں میں اور سمندروں میں کود جاتا تھا تو سمندروں کی فریادیں نکلنا شروع ہو جاتی تھیں. عالمی در آتش او مثل خس، ان ہمیں ہنگامے لا بود و بس، ہنگامے یہ لا بود و بس. خوب جب یہ عرب مثلا عالمی در آتش او مثل خس، یہ عرب جب نکلتا تھا تو ملکوں کے ملک اس طرح نظر آتے تھے جس طرح ایک خس، ایک تنکا آگ کے سامنے ہو، کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ سب کس چیز کے کرشمے تھے؟ ان ہمیں ہنگامے یہ لا بود و بس، یہ سب لا کی کارکردگی تھی. یہ ایک باغبان نے عرب کی بنجر زمین پر جا کر لا کا بیج بویا. ایک باغبان نے عرب کی بنجر سرزمین پر جا کر لا کا بیج بویا، وہ لا کا بیج اگا، اور یہ سب اس کے ذریعے سے اب لات و منات ریزہ ریزہ ہو گئے، کیسر و کسرا نابود ہو گئے، صحرا و طوفان اس کے سامنے ہیچ ہو گئے، اور شہروں کے شہر اس کے سامنے ایسے بن گئے جیسے خس ہوتے ہیں. اندرین دیر کوہن پہ ہم تپید، تا جہانی تاز آمد پدید. یہ لا کے کرشمے تھے کہ اس نے مسلسل اس جہان کے اندر اپنی کوشش و تگ و دود کی تاکہ ایک نئی دنیا، ایک نئی امت وجود میں آ گئی. بنگ حق از صبح خیزی ہائے اوست، ہر چہست از تخم ریزی ہائے اوست. یہ جو صبح کی آواز ہے اس کی آذان کی، یہ در حقیقت صبح کے طلوع کا اعلان اب یہ کرنے لگا. صبح کی زمان اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی. صبح اس کے نعرے سے طلوع ہوتی تھی. یہ صبح یعنی قوموں کے اوپر ظلم و ستم کی ظلمتیں اور راتیں اس کی آواز سے چھٹتی تھیں. ہر چہست از تخم ریزی ہائے اوست، ان کے شمع لالے روشن کردہ اند، از کنارے جو او آوردہ اند. اب آپ کو کہیں بھی اگر شمع نظر آتی ہے تو یہ در حقیقت اسی وہاں سے لے کر یہ شعلہ آئے ہیں، یہ نورانیت وہاں سے لے کر آئی ہیں. لوح دل از نقش غیر اللہ شست. عرب نے کیا کیا تھا کہ اپنا دل غیر اللہ سے پاک کر دیا، مٹا دیا تھا اس نے غیر اللہ کو اپنے دل، صفائی دل سے. از کف خاکش دو صد ہنگامے رست. جس دن اس نے غیر اللہ لا کہہ کر اپنے دل کے صفحے سے غیر اللہ کو مٹایا، 200 ہنگامہ، 200 مار کے اس کے اس ایک حرکت سے اٹھے اور پھوٹے. ہم چنا بینی کہ در دور فرنگ، بندگی با خواجگی آمد بجنگ. اقبال کہتے ہیں کہ آج پھر دوبارہ منظر وہی پہلے والا تکرار ہو گیا. جیسے خواجگی و بندگی کا نظام مکہ کے اندر تھا اور عرب کے اندر، وہی آج فرنگ کی وجہ سے، یورپ کی وجہ سے، مغرب کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی وجہ سے وہی نظام دوبارہ آ گیا ہے، آقائی و غلامی کا نظام. بندگی با خواجگی آمد بجنگ، پھر آج غلاموں اور خواجوں کی جنگ ہے. روس را قلب و جگر گردیدے خون، از ضمیرش حرف لا آمد بیرون. روس را قلب و جگر گردیدے خون، قلب و جگر اس کا خون ہو گیا روس کا. از ضمیرش حرف لا آمد بیرون، اس کے ضمیر سے حرف لا باہر آ گیا ہے. ان نظام کوہنے را برہم زدست، تیز نیشی بر رگ عالم زدست. وہاں پر امپیریلزم کے خلاف ایک آواز اٹھی اور انہوں نے امپیریلزم کو مثلا نیست و نابود کر دیا. کردہ ام اندر مقاماتش نگاہ، لا سلاطین لا کلیسا لا الہ. کیا نکلا اندر سے کہ جو لا کہتا ہے کس کس کو لا کہنا ہے؟ لا سلاطین، فاسد حکومتوں کو لا، فاسد نظاموں کو لا، فاسد سلطانوں کو لا، فاسد کلیسا کو، فاسد مذہب کو لا، فاسد مذہبیوں کو لا.
نام نہاد مذہبی پیشواؤں کو لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ. فکر او در تند باد لا بمان. لیکن مشکل کیا ہوئی؟ روس لا میں ہی رہ گیا، الا اللہ میں نہیں آیا. لا تو کہہ دیا امپیریلزم کو، غلط نظام کو، کلیسا کو بھی لا کہہ دیا، بادشاہت کو بھی لا کہہ دیا، اور اللہ کو بھی لا کہہ دیا. لا ہی کہا روس نے، لا سے آگے نہیں آیا. یعنی الہادی نظام، اشتراکیت، کمیونزم، لا کہہ کے رک گیا، آگے نہیں آیا. فکر ادھر تند باد لا بمان. روس کی فکر لا کی تند باد میں، طوفان میں رک گئی. مرکب خود رسوئے اللہ نہ راند، اللہ کی طرف نہیں آیا. پورا لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا. آیدش روزی کے از روز جنو خیشرا از ان تند باد عورت بروں. لیکن ممکن ہے ایک دن ایسا آ جائے کہ اس لا کے بعد اس کو الا اللہ بھی کہنا پڑ جائے. کہ وہی کام جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے روس کو پیغام دے کر کہا کہ تم نے لا تو کہہ دیا ہے، اب الا اللہ بھی کہہ دو. امام نے یہی پیغام دیا جو اقبال بیان فرما رہے ہیں. یہی امام نے روس کے آخری امپراطور گورباچوف کو لکھ کر دیا کہ الا اللہ کی باری رہ گئی ہے، یہ تمہاری تباہی الا اللہ کی وجہ سے ہے کہ تم نے نہیں کہا. در مقام میں لا نی اسایت حیات سوئے اللہ می خرامد کائنات. لا کافی نہیں ہے، لا کے بعد اللہ بھی ہے. لا و الا لا و الا ساز و برگ امتان. لا و الا ساز و برگ امتان. لا و الا ساز و سامان ہے امت سازی کا. لا و الا یعنی لا الہ الا اللہ، دونوں، نہ تنہا لا. روس نے فقط لا کہا لہذا وہ پورا کام نہیں کر سکا. لا و الا دونوں ضروری ہیں. لا و الا ساز و برگ امتان، ساز و سامان امت سازی کا لا الہ الا اللہ ہے. نفی بھی اس بات مرگ امتان. لا کہہ کے الا نہ کہنا یہ امتوں کی موت ہے. لا و الا ساز و برگ امتان. صرف لا کہنا و الا نہ کہنا یہ موت ہے. در محبت پختی کئی گردد خلیل تا نہ گردد لا سوئے الا دلیل. ایک خلیل کب پختہ ہوتا ہے محبت کی وادی میں؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لا کہہ کر آتش الا اللہ میں چلا جائے. جب بتوں کو لا کہے، جب نمرود کو لا کہے، جب بت کدے کو، صنم کدے کو لا کہے، وہ آتش الا اللہ میں چلا جائے. اے کہ اندر حجرہ سازی سخن، توجہ کریں، اے کہ اندر حجرہ سازی سخن. اے وہ شخص، اے وہ دانشور، اے وہ دانشمند جو کمروں میں بیٹھ کر فقط باتیں کر رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو. اے کہ اندر حجرہ سازی سخن نعرہ لا پیش نمرودی بزن. تو بھی اٹھ، کمرے سے نکل، اپنے حجرے سے نکل اور کسی نمرود کے سامنے جا کر لا کہے. اے کہ در حجرہ سازی سخن. اے وہ لوگوں جو کمروں میں بیٹھ کر فقط باتیں کر رہے ہو اور بات بنا رہے ہو. نعرہ لا پیش نمرودی بزن ان کی مبینی نیزد باد جو از ان کے می بینی نے ارزد باد جو. ان کے می بینی، یہ جو تم دنیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کی دو جو قیمت نہیں ہے، 2 دانے جو کی قیمت نہیں ہے، اتنی نہیں ہے اس کی قیمت. یہ جو تم دنیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے می بینی نے ارزد باد جو از جلال لا الہ آگاہ شو. یہ جلال نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ شخصیت نہیں ہے. لا الہ کی جلال سے آگاہ ہو. لا جلال ہے الا جمال ہے. جب لا الہ الا اللہ کہے گا تو صاحب جلال بھی ہوگا، تو صاحب جمال بھی ہوگا. ہر کے اندر دست او شمشیر لاست جملے موجودات را فرمان رواست. اقبال کیا کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں لا الہ کی شمشیر ہے وہ پوری کائنات کا فرمان روا ہے، وہ پوری کائنات کا سلطان ہے. لیکن جس نے لا الہ کی شمشیر چھوڑ دی وہ پوری کائنات کا غلام ہے، جانوروں کا بھی غلام ہے، انسانوں کا بھی غلام ہے، غلاموں کا بھی غلام ہے. لا الہ الا اللہ یہ پہلا مرحلہ ہے امت سازی کا. یہ آگہی عزیزان کہ کائنات خالق ہے اس کا، مالک ہے اس کا، وہ رب ہے کائنات کا.
اس خالق کو اپنے وجود سے درک کرنا، اس مالک کو اپنے وجود سے درک کرنا اور اس رب کو اپنے وجود سے درک کرنا، یہ آگہی ہے جس کے بعد امت کی بنا پڑتی ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ تعلیم دی، فقط حافظوں میں لا الہ نہیں بٹھایا، فقط حافظوں میں دلائل اعتقادی نہیں بٹھائے کہ اس طرح امت 1000 سال بھی نہیں بنتی، پیشہ ور بنتے ہیں، اس طرح سے جاب ملتی ہے۔ یہ لا الہ پڑھنے سے جاب ملتی ہے، کہیں مؤذن ہو جائیں گے، کہیں پیش نماز ہو جائیں گے، کہیں مدرس ہو جائیں گے، کہیں کچھ ہو جائیں گے۔ لا الہ پڑھو جاب فراہم ملے گی، لیکن لا الہ جب وجود میں اتر جائے، وہ اردو نظم میں بھی ہے نا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ ہر چیز ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، وہ الگ مطلب ہے جو وہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس امت کو بھی اور ہم سب کو آگہی لا الہ کی، وہ آگہی جو رسول اللہ نے اس امت کو عطا کی، اور وہ لا الہ کے لیے کے ذریعے صاحب جلال بھی بنے و صاحب جمال انشاءاللہ آج بھی اس امت کو عطا فرمائے، اور یہ بھی وہی امت بنے جو رسول اللہ نے بنائی تھی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ کتابوں میں ہے، موجود ہے کہ پیغمبر اکرم جب لوگوں کو ہدایت کرتے تھے تو لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر بعض اوقات بہت ناراض ہوتے تھے اور افسوس ہوتا تھا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کہا کہ آپ لوگوں کی ان ہٹ درمیوں پر ناراض نہ ہوں، آپ کا وظیفہ فقط ابلاغ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی نکل سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا وظیفہ بھی فقط لوگوں کو سنانا تھا، یا وہ تعبیریں جو یہاں استعمال کی ہیں کہ لفاظی و عکاسی و مفہوم سازی، اور اس سے زیادہ نہیں تھا، چونکہ پیغمبر اکرم کے بارے میں ہے کہ وما علیک الا البلاغ، نہ وما علیک الا البلاغ، بلاغ یہ درست ہے کہ لوگ اذیت کرتے تھے، رسول اللہ کو ستاتے تھے، وہ بہت ستاتے تھے، اور خداوند تعالیٰ نے بار بار تسلی دی، یعنی رسول اللہ کو تسلیت یعنی تسلی دینا، ڈھارس دی رسول اللہ کو کہ لا تحزن علی ما یقولون، لوگوں کے رویوں سے تنگ نہ آئیں، پریشان نہ ہو، غمگین مت ہو، حزین نہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ انہوں نے یوں کیا تو اس سے پہلے بھی ایسا کرتے رہے، مختلف کام کرتے تھے، کوئی رسول اللہ کو تہمتیں لگاتے، کوئی کردار کشی کرتے، کوئی بہتان بنتے، کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، ہر ایک قرآن نے ذکر کی ہیں یہ ساری باتیں، جسمانی تکلیف پہنچاتے، ذہنی اذیت کرتے، ہر طرح کا دکھ پہنچاتے رسول اللہ کو۔ اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے بہت تسلی دی، ڈھارس دی رسول اللہ کو کہ یہ کام آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے رسول آئے ہیں سب کے ساتھ یوں ہوتا رہا ہے، اور بعض نمونے بھی قرآن نے ذکر کیے کہ یہ ان انبیاء کے ساتھ یوں کرتے رہے۔ نبی اکرم کا اپنا بھی فرمانا ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن دوسرا مطلب کہ خداوند تعالیٰ نے جو فرمایا وما علیک الا البلاغ، رسول اللہ پر بلاغ ہی ہے، لیکن بلاغ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذہنوں تک پہنچا دینا۔ رسول اللہ کو خداوند تعالیٰ نے جو پیغام دیا، وہ پیغام جس نقطے کے لیے تھا وہاں تک پہنچانا رسول اللہ کا کام ہے۔ دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہے آپ گیٹ تک پہنچائیں، وہ گیٹ تک پہنچائے تو کہہ دیتے ہیں پہنچا دیں، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ نہ یہ گیٹ تک نہیں پہنچانی، یہ اندر جا کے صاحب خانہ کے ہاتھ میں دینی ہے یہ چیز، آپ گیٹ میں چوکیدار کو دے آئیں تو ابلاغ نہیں کیا آپ نے، چونکہ ابلاغ آپ کی ماموریت یہ تھی کہ آپ نے صاحب خانہ کو دے کر آنا ہے،
اسی طرح رسول اللہ کی ماموریت جو تھی تو اس میں ابلاغ قلبی شامل تھا، یعنی اس میں یہ مطلب دل نشین کرنا، وجود نشین کرنا اور دلوں کو تڑپانا، یہ ابلاغ کا حصہ تھا، یعنی یہ سب آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی ماموریت ہے یہ سب۔ اب ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، یہ جو رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کا کام ابلاغ ہے، یہ دوسرے فریق کا جو عمل ہے اس کا بوجھ رسول اللہ سے اٹھایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے تو حق تبلیغ ادا کر دیا، اب وہ نہیں مان رہا، ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کی، وہ خود ذمہ دار ہے، آپ اپنا ابلاغ کر دیا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے غلاموں کو آقاؤں سے لڑایا ہے، تو دوسری طرف سے مثلا یہ بھی کہا گیا ہے کہ غلام جو ہیں وہ اپنے آقا کے سے فرار نہ کرے، مثلا اس کو گناہ کہا گیا ہے، نہ، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ اسلام یہی کام کرتا ہے، یعنی آقاؤں کو غلاموں کو آقاؤں سے لڑاتا ہے، وہ قرآن کی سنت بھی یہی ہے کہ آقاؤں کی گردنیں غلاموں کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، سنت بنائی ہے کہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل غلام تھے فرعون کے، اور فرعون انہی کے ہاتھوں نابود ہوا، بنی اسرائیل کے ہاتھوں نابود ہوا۔ جہاں بھی کسی ستمگار اٹھا ہے تو خدا نے اسی مظلوموں کے ہاتھوں اس کی گردن مروڑی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں جتنے ستمگار ہیں مظلوموں کے ہاتھوں ان کی گردن تو مروڑی گئی ہے۔ وہ ایک فقہی حکم جو ہے وہ اور تناظر میں ہے، وہ کوئی غلامانہ نظام کی تائید نہیں ہے، وہ فقہی احکام جو بیان کیے گئے ہیں وہ غلامی کو ترویج کرنا نہیں ہے، غلامی کو قبول نہیں کرتا اسلام۔ قرآن اور رسول اکرم اور ائمہ اطہار، اب چونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بغیر نام والے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کے اوپر، لہذا اپنے عہد پر باقی رہتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے۔ سوال کے نیچے نام لکھیں اپنا، اس کے نیچے بھی نام نہیں ہے۔ سوال بہت اچھے ہیں لیکن نام نہیں ہے۔ بھلے یا نام ہے، بھلے یہ پیٹرول پمپ پہ کہتے ہیں رک جائیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ گاڑی گرم ہو گئی ہے، ان کی پیٹرول پمپ پہ رک جائیں۔ ریسٹ ایریا آتا ہے نا راستے میں، کہتے ہیں کہ حواس خمسہ، قوت واہمہ، قوت متخیلہ اور قوت عاقلہ کی وضاحت کریں۔ یہ لا الہ کی بحث میں قوت خیال اور قوت واہمہ یہ کی بھی ہے پہلے، پھر کسی مناسبت سے کریں گے اس کو کہ یہ کیا قوتیں ہیں۔ ابھی وقت گزر گیا ہے، تھوڑی سی وضاحت چاہیے ان کو کہ انسان کے اندر یہ کیا قوتیں ہیں، عاقلہ کیا ہے، واہمہ خیال، اور لا الہ کو کہاں رکھنا ہے، اپنے خیال میں رکھنا ہے، واہمہ میں رکھنا ہے، عاقلہ میں رکھنا ہے، یا نہ کسی اور جگہ رکھنا ہے، ان قوتوں کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اسے درد میں تبدیل کرنے میں ہم کیا کردار ادا کریں، اس طریقہ کار پر روشنی فرمائیں۔ بھلے اس کے اندر کچھ چیز ملاوٹ ضروری ہے، جو پڑھتے ہیں علم اس کے اندر ملاوٹ شامل کریں تھوڑی سی تو وہ درد بن جاتا ہے۔ وہی کر رہے ہیں ابھی، انشاءاللہ وہ کام ہو رہا ہے، بن جائے گا۔ غلام و آقا سے مراد فقط حکومت و بادشاہ ہے؟ نہ، فقط حکومت و بادشاہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی جو عہد جدید، دور جدید کی جو غلامانہ نظام ہے، بدترین نظام یہ ہے، پرانے نظام سے کہیں زیادہ بدتر نظام غلامی ابھی یہ ہے، اس کو بھی شامل ہے، خواہ وہ حکومتی شکل میں ہو یا غیر حکومتی شکل میں ہو۔ یہ بھی پیٹرول پمپ ہے۔ بھلے لکھا ہے کہ قرآن کے کلام خالق کے کائنات ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ خود قرآن دلیل ہے اس کے اوپر۔ یہ قرآن شناسی کی بات کا وہ ہے۔ ابھی امت سازی سوال بھی اس طرح کے کریں کہ
موضوع آگے بڑھے، مزید کھلے۔ بعض اوقات سننے والوں کے ذہنوں میں ایسے پہلو ہوتے ہیں جو موضوع کو مزید نکھارتے ہیں، مزید اس کو وسعت دیتے ہیں۔ موضوع کے اوپر اگر سوچیں تو انشاءاللہ اچھے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے۔